بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، جزاک اللہ خیر، آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہے اور یہ 70ویں پارے کا انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں مختصر تفسیر کا، دور قرآن کا۔ تو کوئی فیڈ بیک دینا نہیں بھولیے گا۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو قیامت بہت قریب آئے گا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں دو انگلیاں اٹھا کر، میں اور قیامت ایسے قریب ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، کوئی رسول نہیں آنا، تو ان کے بعد بس قیامت آنی ہے۔ تو ہماری قیامت تو فوراً شروع آتی ہے جیسے ہی ہم مرتے ہیں، تو اس کے لیے پوری تیاری کر کے رکھیں۔ اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ میں کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، ہر ایک دن قیمتی ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ یہاں پر جو تھے مشرکین نہیں ماننے کے 100 بہانے کرتے، اچھا یہ ہے، اچھا یہ، کوئی بھی چسپاں ہو جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ سب یہ باتیں یہ غلط ہے۔ اور رسولوں کی بشری فطرت ہوتی ہے، وہ جو تھی اس وقت کے لیے، ان کے لیے یہ چیلنج تھا، یہ بشری ہیں، صرف کھانا کھاتے ہیں۔ اور آج کل کے مشرکین کے لیے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ جو ہے بشر صرف بشر نہیں ہو سکتے، یہ جو ہے کچھ نہ کچھ خدا ہے، ان میں خدائیت ہے۔ تو وہ ان کے لیے یہ فتنہ ہے۔ تو اللہ ہمیں اس سے بچائے، اور ہمیں جو ہے دین جو ہے امت وسط ہے، ہمیں نہ اس شرک میں پڑھنا ہے نہ اس شرک میں پڑھنا ہے۔ قرآن کا نزول سمجھنے کی ہمیں دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ یہ خبردار کیا جا رہا ہے، وہ کہنا ہے بھائی قیامت جو ہے بہت قریب ہے، اور ہماری ذاتی قیامت تو جیسے مرے، جیسے ہم نے کہا، شروع ہو جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ وہ جو تھی وہ کھیل کود میں لگے رہتے ہیں وہ لوگ، جو ہے مذاق کے اندر یا چیز جو ہے گیم اور ٹی وی اور یہ سب، یہ اس زمانے کے لوگ جو ہوتے وہ اپنے کھیلوں میں لگے رہتے تھے۔ تو یہ آخرت کی اپنی جو ہے کہ ہمیں یہی واحد جو ہے ہماری جو ہے یہاں پر ہم عمل کر سکتے ہیں، وہاں تو صرف جزا کرنی ہے۔ تو وہاں جا کے نہیں کہہ سکتے کہ میں کچھ تھوڑی دیر عمل کر لوں اور وہ کر لوں۔ تو یہ کہ وہاں پہنچ گئے، جیسے ایگزامینیشن ہال پہنچ گئے، تو وہاں کہے کہ میں ذرا کتاب کھول کے پڑھ لوں پھر میں امتحان دوں گا، کہ نہیں بھائی اب تو امتحان شروع ہو گیا، اب کتابیں بند، اب جو ہے آپ وہ دیکھیں آپ نے کیا کیا۔ تو اس واسطے کہ جب وہ جو کچھ جو تھے مختلف قسم کے بہانے لگاتے تھے کہ بھائی یہ ہے تو تاکہ کوئی تو چپکے۔ تو بلکہ اس سے وہ ہوتا تھا کہ لوگ جو آتے تھے حاجی وغیرہ، ان کو جو فوراً پر خبردار کرتے تھے، وہ کہتے اچھا یہ کیا چیز ہے، ان کا تجسس جو تھے بیدار کرتے تھے۔ تو پھر وہ جو تھے وہ کہتے تھے بھائی یہ چلے۔ تو ابھی یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ماں نرسل قبل کا رجال نوحی الہم۔ تو بھئی یہ کہ جو پہلے جو ہمیشہ جو ہے جو تھے رجال ہی آئے، مرد ہی آئے، بشر آئے جن پہ وحی کی جاتی تھی۔ فضل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، کیونکہ بھائی تمہاری یہودیوں نے تو بہت ساز بات ہے آج کل، تو ان سے پوچھ لو کہ پہلے جو تھے نبی جو تھے وہ فرشتے تھے، کیا نور تھے، کیا تھے، وہ بشر تھے نا؟ تو بس یہ پوچھ لو۔ اب یہ جو ہے فصل اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون جو ہے، تمام علماء، تمام مسالک کے علماء نے اس کو جو ہے ایک چھوٹے سے جو ہے اس فرقے کو پکڑ کے جواز بنا لیا ہے کہ ہماری تقلید کرو، صرف ہم سے پوچھو، قرآن سے نہیں پوچھو، حدیث سے نہیں پوچھو۔ تو اب کوئی لاتا ہے تو اس کو قبول نہیں کرتے کہ بھائی نہیں، ہم کو تو آپ کو یہ حکم ہے، آپ جو مخلد ہیں، آپ عامی ہیں۔ حالانکہ یہ تو مطلب پھر ہمیں اگر یہ عامی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں بھائی اہل ذکر یہاں پر تو اہل کتاب اور یہودیوں سے، تو کیا ہم اہل یہودیوں سے پوچھیں ہر مسئلہ؟ تو اس میں آپ کا نام تو آیا ہی نہیں، یہ تو یہودیوں کا ذکر ہے۔ تو یہ کہ اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ جب قرآن اور حدیث کی واضح دلیل موجود ہے تو کوئی جو ہے جواب میں قرآن حدیث کی دلیل دے، یہ نہیں کہے بھائی نہیں آپ کو سوچنے کا جو ہے وہ نہیں ہے، قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے تدبر کرو، تعقل کرو۔ تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ کہ سب کو جو تھا ایک جسم تھی، جعلناہم جسد لا یا کونت عام ما کانوا خالدین، ہمیشہ رہنے والے بھی تھے، وہ کھانا کھاتے تھے۔ تو پھر اب ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو لوگوں کے حساب کا وقت نزدیک آ پہنچا اور غفلت میں روح گردانی کیے بیٹھے ہیں۔ ان کی طرف کی جانے سے جو بھی نصیحت آتی ہے وہ صرف اسے لہو و لعب کا سامان سمجھ کر سنتے ہیں۔ ان کے دل کھیل میں مشغول ہیں، اور ظالم لوگ سرگوشے کرتے ہیں کیا یہ شخص تم ہی جیسا ایک بشر ہے؟ کیا تم دیدہ دانستہ جادو کو مان لو گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا رب آسمان اور زمین کی ہر بات سے واقف ہے، وہ سب کچھ سننے والا، جاننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ پریشان خیالات ہے، بلکہ وہی تو خود اس نے خود تراش ہے۔ تو جو بہانہ مل جائے وہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ یہ تو شاعر ہے، تو کوئی نشانی لائے جس سے طرح پہلے رسول لاتے رہے۔ تو وہ بار بار ان کو ایک یہ مل گیا تھا، ہمیشہ یہی لاتے تھے۔ اللہ کا اقرار تھا کہ نہیں اس دفعہ میں جو ہے وہ نہیں لاؤں گا۔ آدمی جو ہے اپنا سوچ سمجھ کے، آدمی کی اس عقل کی اسٹیج پہ پہنچ گیا ہے کہ بھئی وہ سوچ سمجھ کے جو ہے اللہ کی طرف پہنچ سکتا ہے، صرف جو ہے اس سے جو ہے کوئی جو ہے معجزہ دیکھ کے ایمان لانے والا، اس کا جو ہے عارضی وہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے انہوں نے
12 صرف ان کے حواری تھے، اللہ کے رسول کے 1,24,000 اونٹ، تو وہ جو تھے وہ بھی 12 جو تھے آخری وقت میں جو تھے ان کے ساتھ چھوڑ گئے، اور پھر وہ بھی جو بعد میں اتنے سارے معجزے دیکھنے کے بعد کہتے ہیں ہمیں جو ہے معاہدہ نازل کر دو کوئی، تو یہ کہ حضرت موسیٰ کے بھی انہوں نے کتنی معجزے دیکھے، مگر وہ جو تھے فوراً اللہ کے وہ گئے 30 دن 40 دن کے لیے، تو انہوں نے جو تھا بچڑا بنا لیا. تو یہ کہ یہ نہیں بتایا کہ جو، اور ہم نے جو یہ سے پہلے ہم نے کہا کہ ہمیشہ بررسی آئے وہ کرتے جو ہے وہی جو جن پہ وہی نازل ہوئی ہے. تو اہل ذکر سے دریافت کر لو. یہاں پر ہم نے جیسے کہا کہ بھئی وہ کہتے ہیں تو یہ تو ہم اس پہ تو ہمارے یہودیوں سے پیش ہے، نعوذ باللہ. نہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے، آپ دلیل پیش کریں، یہ نہیں کہ معذ اللہ ان کو تم لا تعلمون. تو ہم نے ان کے اجسام ایسے نہیں بنائے تھے کہ وہ کھاتے پیتے نہ. اور یہاں پر جو ہے کہ یہ ہے کہ کھانے پینے کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ کھانے پینے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ؟ 3 گھنٹے بعد، 4 گھنٹے بعد، 6 گھنٹے بعد، تو آپ لازمی جو ہے اس کے اندر جو وہ ہوتی ہیں چیزیں ان کو اخراج کرنے جاتے ہیں. تو کہہ رہے ہیں بھائی آپ تصور کریں کہ ابھی جو ہے کہ وہ جو ہے کیا وہ خدا ہو سکتا ہے جسے باتھ روم جانے کی ضرورت پڑے؟ تو اس واسطے بار بار قرآن یہ ذکر کرتا ہے. اور بھی یہ کہ ہم نے اسے پھر ہم نے اسے کیا وعدہ پورا کیا انہیں، اور جنہیں ہم نے چاہ نجات بخشی اور حد سے جاو کرنے کو ہلاک کر دیا. تو یہاں پہ یہی ہے کہ بھئی تم جو ہے ہلاک ہو جاؤ گے. جو 70 72 معاہدین جیسے ہم نے کل بھی ذکر کیا تھا وہ بدر میں مارے گئے. یقین ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں تمہارا ذکر موجود ہے، کیا تم سمجھتے؟ تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ قیامت بہت قریب آ چکی ہے، لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ کہ آپ ہمیشہ ہر روز کو غنیمت سمجھیں اور اعمال کیے جائیں. کوئی دن ایسا نہیں گزرے کہ کوئی اپنے نیک اعمال نہ کیے ہو. اور پھر رسول بھی بشر ہوتا ہے، ہمیشہ بشر ہوتا ہے، اس کے اندر کوئی نور نہیں ہوتا، کوئی خدا نہیں ہوتا. اور قرآن کا نزول کو سمجھنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ایک جس میں تمہارا ذکر ہے. کیا تم پھر بھی نہیں سمجھ؟ جیسے ہم نے کہا رسول اللہ کی آمد کے بعد، صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد قیامت بہت قریب آ چکی ہے. تو ہر انسان کی قیامت تو اس کی موت پر ہی شروع ہو جاتی ہے. تو اب یہ نہیں سمجھیں کہ بھئی یہ قیامت تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ وہ جب بھی آئے گی اچانک آئے گی. تو ویسے بھی ہماری اجل تو روز آتی رہی ہے، جو مرتا رہتا ہے اس کی اجل آتی رہتی ہے. تو اس کے لیے ہمیشہ روز ہر لمحے کو قیمتی جانیں اور عمل کرتے رہیں. کیونکہ نیک عمل روز جمع کریں، اپنی برے عمل لوگوں سے برتاؤ کے ذریعے برے عمل جمع نہیں کریں، نہ لوگوں سے بےمانی کریں، نہ لوگوں کے دل دکھائیں. تو ہمیشہ جو ہے لوگوں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئیں، بےمانی نہیں کریں، تاکہ آپ کے نیک عمل جمع ہوتے ہیں. اور کبیرہ گناہ سے بچیں، اور صغیرہ گناہ جو ہے عموماً جو ہوتے ہیں وہ سب کبیرہ گناہ کی جو ہوتی ہیں سیڑھی ہوتے ہیں، تو ان سے ہی بچیں. تو یہ جو ہے عجیب کھیل رہا ہے، کیونکہ جو ہے جو کفار ہوتے ہیں، جو انکاری ہوتے ہیں رسول سے، وہ کہتے ہیں یہ تو صرف بشر ہے. اور جو ان کے جو بعد میں پیروکار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں ہمارا رسول بشر نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو وہ تھا، یعنی کہ وہ اس کے اندر کوئی الہی صفت تھی. تو اب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تو انہوں نے خدائی بنا لیا. ہمارے جو ہیں وہ کہتے ہیں نور ہیں، تو وہ کہتے نہیں ہیں صاحب، مگر مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے وہ اس کے اندر کوئی خدائی صفت تھی، نعوذ باللہ. تو یہ کہ بشر تو بشر ہوتا ہے. تو بار بار قرآن یہ کہتا ہے وہ تو کھاتے پیتے تھے. تو کھاتے پیتے جیسے ہم نے کہا مطلب یہ کہ باتھ روم جاتے، تو کون ایسا باتھ روم جانے والا ضرورت ہو وہ کیسے خدا ہو سکتا ہے؟ تو یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ بشر ہی جو ہے ہمارا رول ماڈل ہو سکتا ہے. تو اللہ میاں نے ہمیں جو ہے ایسے بھیجے جس کے ہم کہہ سکتے نہیں ہم جو ہے، کیونکہ عیسائیوں کو یہ مسئلہ ہوتا ہے، وہ تو کہتے ہیں بھائی وہ تو خدا تھے، وہ تو کر سکتے تھے، ہم نہیں کر سکتے، تو وہ ان کی رول ماڈل نہیں ہے. اور تو ہمارے جو ہے لگے رسول واحد رسول ہیں جن کی اتنی لائف ڈیٹیل میں ہے کہ ہم اس کی جو فالو کر سکتے ہیں، ان کا ہم اسے رول ماڈل بنا سکتے ہیں. اور ان کی یہی تھی کہ جو ان کے ساتھ جو تھی وہ بشر تھے، ان کی جو تھی بیویاں بھی تھیں، ان کے بچیاں بھی تھیں. تو ان کی لائف تھی ایسی زندگی کے اندر سارے جو پرابلم تھے، ان کے رشتے دار بھی تھے، سسرالی رشتے دار بھی، میکے کے رشتے دار بھی، ہر قسم کے رشتے دار ان کے حقوق پورے کرے. ان کے بڑے بھی تھے، ان کے چھوٹے بھی تھے. تو وہ انٹریکشن کر کے ہم نے دکھایا کہ ان کے دشمن بھی تھے، دوست بھی تھے، یہ کیسے زندگی جی جا سکتی ہے. قرآن یہ کہتا ہے نا یہ تمہارا ذکر ہے، تو وہ کس کا ذکر ہے؟ تو ایک تو یہ کہ وہ عزت رحمائی کے ذریعہ ہے، تو اسے آسان بنایا گیا تاکہ ہم سمجھیں اور اس کے اندر جو ہے ہم پہچان کر اس کو عمل کریں. دوسرا یہ کہ انسان کی حقیقت اور ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، تو اس طرح ہمارا ذکر ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ اہل عرب کے لیے جو تھا وہ ذکر تھا، کہ ان کا ذکر تھا کہ تم اگر سدھرو گی نہیں تمہارے ساتھ کیا شر ہوگا. اور کیونکہ بعثت خصوصی جو تھی بنی اسماعیل کے لیے تھی، تو خاص طور پہ ان کے لیے انذار تھا اس کے اندر. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آف کورس ذکر ہے، ان کی سچائی کی تصدیق کرتا ہے. سابقہ آسمانی کتب میں جو تھی آپ وسلم کا ذکر پایا جاتا تھا، اس کی صداقت کو دیا کرتا ہے. اور سب سے اہم جو بات ہے وہ اس میں یہ بھی ہے کہ ہم بھی اس میں اس کے اندر جو ہے وہ مینشن ہے
تو کیونکہ قرآن ہر زمانے کے انسانوں کی نازل ہوا تھا، تو ہماری رہنمائی ہمارے مسائل کا زندگی گزارنے کا اصول موجود ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں گے تو ہم دیکھیں او قرآن از اسپیکنگ ٹو می، یہ واحد جو سنتے ہیں چانا بولتے ہیں وہاں پہ یہ تو وہ تو یہ واقعی یہ میرا مسئلہ ہے، اس کا تو حل یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا۔ تو قرآن جو ہے ہمیشہ ریلیونٹ ہے، ہمیشہ ریلیونٹ رہے گا۔ لا تنقص عجائبها، اللہ کے رسول کی حدیث تھی، اس کے عجائب جو ہے، اس کے میریکل کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ملتا ہے کہ غفلت سے بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو جاؤ، یہ بس تمہارے پاس وقت بہت قیمتی ہے، ہر لمحہ قیمتی ہے، عمل کرو، نیک عمل کرو، گناہ سے بچو، قیامت کا وقت قریب ہو چکا، آپ کا اجل کا قریب ختم ہو چکا۔ تو یہ کہ زندگی جو ہے اپنی جو ہے زندگی بھی اہم ہے، اس کی رسپانسبلٹی نبھاؤ، اور اس میں گم نہ ہو جاؤ۔ تو اس میں جو ہے ان لوگوں کی طرح جو ہے اس کو ہنسی میں اڑا دیتے۔ تو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تھی ہر بات جو ہے اپنی رسالت کا پیغام واضح طور پہ پہنچا دیا، وہ صحیح حدیث میں موجود ہے۔ تو ہمیں کوئی مسئلہ ہے قرآن کے بعد نہیں ملتا تو حدیث میں دیکھیں، تو اس کے اندر پھر صحابہ کے طرز عمل میں دیکھیں ان کی سنت صحابہ کیا تھی۔ تو تمام رسول بشر تھے، وہ ان میں کوئی خدائیت کا عنصر نہیں تھا، وہ جو تھے صرف ان میں نور نہیں تھے۔ اور دیکھیں ہم بھیجا تاکہ ہمیں چاہیے اس قرآن کو سمجھیں، ہمارا بھی ذکر ہے اس کے اندر قرآن میں، اس کی تعلیمات پر عمل پیرا وہ آسان ہے سمجھنے کے لیے۔ تو قیامت کی ہولناکی سے محفوظ رہ سکتے ہیں جب ہم قرآن کی پہ عمل کریں گے، اسے مقدم رکھیں گے، اور اب اس کی پیروی کر کے اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو ظالم بستیاں کیوں ہلاک ہوئی یہ بتایا جا رہا ہے، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایک کھیل میں نہیں بنایا کائنات جو ہے، اس کا ایک مقصد ہے، اور فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ہماری تسبیح کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ تو غنی ہے۔ تو یہ کہ لوگ جب یہ ظالم جب ان کو جائے جاتے تھے تو بستیاں کر دی تھی وہ ہمیشہ کہتے ان کنہ ظالم، وہ اقرار کرتے تھے۔ اب یہ بھی ہے کہ جو بستیاں نہیں ہوئی ہلاک، وہ وہاں جا کے قیامت میں کہیں ہم ظالم تھے، تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو یہ کہ وہاں خلق سماوات والارض وما بینہما لاعبین، اللہ نے جو اب ہم جانتے ہیں کہ اتنی 500 بلین لائٹ ایئر سے بڑی کائنات ہے، تو اس ایک اصولوں سے چل رہی ہے، ایک مقصد سے اللہ نے بنایا ہے۔ وہ مقصد جو ہے ہمارے سے پتہ نہیں کتنی مخلوق آ گئی، اور کھربا کھرب جو ہے ہماری طرح کے انسان مختلف سیاروں پہ ہوں گے، مگر ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، ہمارے لیے بھی ایک مقصد کے لیے بنا ہے۔ وہ مقصد کیا ہے؟ وہ پہچان ہے، کیونکہ جو ہے انسان کا ایک جو ہوتا ہے انسان 3 مقصد کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ سب مقصد ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو ہے لَبْلُکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ، دیکھیں کہ بھئی کون نیک عمل کرتا ہے۔ دوسرا مقصد جو ہے ہمارا بطور امت وسط اللہ نے بنایا ہے کہ ہمیں خاص طور پہ مشن دیا ہے کہ ہم جو ہے شہداء علی الناس، کہ ہم انسانیت کے لیے بہترین امت بنے، اور پھر ہم اپنے عمل سے، ہمارے کردار سے، اپنی گفتار سے جو ہے ایک رول ماڈل بنے، تاکہ لوگ دیکھیں بھئی قرآن کی حقانیت یہ ہے۔ تو یا ہم شہداء بنے، یا صدیقین بنے، یا پھر گواہ بن جائیں اپنی زندگی سے رول ماڈل۔ تو جتنا نیک عمل کریں گے، جتنا ہم جو ہے کردار کو نکھاریں گے، جتنا ہم جو ہے اپنی جو ہے کبیرہ گناہ سے بچیں گے، جتنے ہم کاروبار کے اندر اپنے کام پر وہ بنیں گے، محسن بنیں گے، جیسے حضرت یوسف کا ہم نے قصہ سنا تھا کہ وہ ہر کام بہترین طریقے سے کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے تو وہ لوگ دیکھتے تھے واہ بھئی کیا کام ہے، اس سے درخیں بھی ہوتی تھی ان کی، اور ان سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ بھئی یہ واقعی جو ہے اپنے رب کا بندہ ہے، کہ جو ہے اپنے جو ہے وہ کرتا ہے، پوری اپنی تندہی سے محنت کرتا ہے۔ تو یہ کہ اگر یہ بھی بتائیں کہ بھئی اگر وہاں پہ زیادہ الہ ہوتے، 2-3 الہ ہوتے، لوکانہ فیم عالیہ الا اللہ فسدتا، تو وہ پورا کائنات میں فساد پھیلا ہوتا ہے۔ تو یہ کہ صرف ایک جو ہے کہ تم جو ہے ایک ہی سب وہ ہے، اور اللہ نے نہ کوئی جو ہے بیٹا بنایا ہے، نہ کوئی شریک بنایا ہے، سبحان اللہ بل عباد اللہ اکرم، وہ سب جو تھے اس کے بندے تھے۔ تو ظالم بستیاں جو تھیں وہ اس وقت جو تھی پھر اس وقت کہیں گے کہ ہم جو واقعی ظالم تھے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح قیامت میں جیسے ہم نے کہا وہ جا کے بولیں گے، اور پھر جو ہے تو ہم نے آسمان زمین کو کچھ مابین ہے بطور کھیل نہیں بنایا۔ اگر ہمیں اللہ و لعب کا ارادہ ہوتا تو ہم اسے اپنی جانب سے کر لیتے، اگر ایسا کرنے والے ہوتے تو اللہ اگر کھیل میں ہوتا تو اس کو اتنی بڑی جو ہے کائنات بنانے، 500 ارب سال جو ہے محیط کائنات بنانے کے لیے، صرف کہ بھئی میں دیکھوں کیا کیا ہوتا ہے۔ جیسے جو ہے اس کے اندر اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ سب جو ہے لیلا ہے، بھگوان کی لیلا ہے کہ اس نے کہ دیکھا کہ میں انسانوں کے ساتھ کبھی خوشی کبھی غم دے کر جو ہے دیکھتا ہوں کہ کیا کریں گے۔ تو اللہ کو کوئی شوق نہیں ہے کہ ہمارے بندوں کو اس طرح، وہ ہمیں مضبوط کرنے کے لیے ضرور وہ آزمائش کرتا ہے کہ تاکہ ہم جو اس کردار نکھریں، ہم جو ہے اللہ کے پاس اللہ کے ہو جائیں۔ تو یہ کہ وہ اس کی لیلا نہیں ہے، یہ سب یہ کھیل نہیں ہے۔
یہ ایک سیدھے سا فیئر ہے، اللہ نے مقصد کے لیے اپنے مقصد کے لیے مقصد پہ کار بن رہے ہیں۔ تو جیسے ہم نے کہا تین مقاصد ہوتے ہیں، ایک یہ کہ بھئی جو ہے ہم اپنی جو ہے پہلا مقصد یہ کہ انسان کے طور پہ لبلغ وحی کو رسول، دوسرا امت وسط کے طور پہ، تیسرا جو ہے یہ ہے کہ ہم کیا جو ہے ہر انسان کے اللہ نے ایک خاص گفٹ دیا ہے جو کسی اور کو نہیں دیا، تو وہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ وہ اس گفٹ کو ریئلائز کر کے، اور جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے، وعدہ دیا ہے، اس کو ریئلائز کر کے وہ اللہ کی خدمت کریں، انسانیت کی خدمت کریں، اور کچھ جو ہے اپنا نکھار کے ایک ہیرا بن کے ابھریں۔ تو بہت سارے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتے، انسان ہوتا ہے اتنی غربت سے نکلتا ہے، اور اس کے جو ہوتے ہیں لاکھوں جو اس کے ساتھ ساتھ اسی غربت، اسی جو ہوتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں بن پاتے، وہ بہت کچھ بن پاتے ہیں دنیا کے لیے اپنا نام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں چاہے وہ کافر ہو مسلمان کے، بچہ یہ آدمی تھا، اس نے اتنا اکامپلش کرا، تو وہ اس کے اندر یہ پوٹینشیل تھا۔ کچھ لوگ پوٹینشیل، بہت سارے پوٹینشیل والے وہ ریئلائز نہیں کر پاتے۔ تو یہ تین مقاصد ہوتے ہیں، اللہ نے ہر مقصد میں بدل ہے، اور اللہ جو ہر چیز کا مالک ہے، جو اس نے موجودات ہیں، کن فیکون سے شروع کر آغاز، پھر جو خلق کے اندر چلا گیا، تو جو اس کے حضور ہے انہیں سرکشی، تو جو ملکیت ہوتا ہے کسی کی، وہ اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، نہ اس کے برابر ہو سکتا ہے، اور جو شب و روز تسبیح بیان کرتے ہیں، نبی کوتاہی کرتے ہیں، جو فرشتے ہیں جیسے۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کائنات میں اگر ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو ہر جگہ جو فتنہ فساد ہوتا۔ تو یہ جو بات جو تھی، جو خدا رکھتے تھے ان کو بھی سمجھ آتی تھی، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جتنی بھی میتھولوجیز ہیں بڑی بڑی، تو رومن ہو، گریک ہو، اور اپنی جو ہے مصری ہو، ہندو ہو، جو بھی ہو، اس کے اندر یہی ہے کہ جو مختلف ان کے خدا ہوتے ہیں وہ آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں اقتدار کے لیے، کسی کی حمایت میں، کسی کے خلاف، تو ہمیشہ ان میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ تو چیزتا نہیں ہے، دنیا میں امن و امان ایک ہی 500 ارب لائٹ ایئر میں ایک ہی تمام خانی ہے، تمام فزیکل لا ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، تمام اتنے مدار میں، ورنہ یہ ہوتا ہے وہ سورج کو ہٹا رہا ہے، وہ اس کو ہٹا رہا ہے، وہ کوئی نیا لا بنا رہا ہے، وہ کوئی اپنا، تو یہ ہوتی ہے کیوس ہوتا۔ تو وہ جو بھی ہے کیوس، جو بھی ہے وہ آرگنائز کیوس ہے، ایک پرپس فل کیوس ہے جو کائنات میں، پرپس فل جو کاسموس ہے، پرپس فل کیوس ہے، وہ ایک ہی اصولوں کے مطابق ساری جو ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں سب چیز چل رہی ہے۔ تو جس کا مقصد کیا ہے، اب ہم سمجھتے ہیں 20ویں صدی سے، جب ہم نے لاز دریافت کرنا شروع کیا 16ویں صدی سے، تو ہمیں پتہ چلا کہ بھئی ہر چیز کنسسٹنٹ ہے، ہر چیز اس کے ساتھ ہے، تو ہم جو ہے نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہم جو سمجھتے ہیں کہ بھئی ہاں کس طرح سے کنسسٹنسی ہے کائنات میں، تو وہ یہ ہے کہ اب ہم جانتے ہیں کہ بھئی صرف ایک خدا ہے۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو ہر رسول کے بعد جو پہلی وحی تھی، آج کی وحی بھی یہ کہہ رہی ہے میرے سوا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف میری بندگی، اللہ نے ہمیشہ یہ کہا ہے۔ اور نہ رحمان نے، الرحمن جو ہے خدا، اس نے جو ہے وہ جو تھے اس نے کسی بیٹا، جو جن کو آپ بیٹا بناتے ہیں، وہ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو یہی مانتے ہیں کہ ہاں وہ جو ہے وہ سب اس کے معزز بنتے ہیں، اس کی جو ہے حضور بڑھ کے بولتے بھی نہیں ہیں، اور وہ جو ہے آگے اس کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں، چاہے فرشتے ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ ہوں، جو بھی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بشر نہیں، وہ بشر نہیں ہے، بشر سے زیادہ ہے، تو وہ جو ہے بشر سے زیادہ تو پھر خدا ہوتا ہے، تو وہ کوئی اس میں شریک نہیں۔ تو وہ جو، اور جس نے کہا کہ بھئی اگر کسی بالفرض کہہ دیا کہ بھئی میری بھی اطاعت کرو اللہ کے سوا، تو وہ جو ہے پھر تو جہنمی ہے، اور تو کوئی نبی کوئی رسول جہنمی نہیں ہوتا۔ تو جسے آپ سمجھتے ہیں کہ اس نے کہا ہوگا، تو آپ جو ہے آپ غلط ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہاں پہ ظالم بستیوں کی تباہی کا ذکر ہے، کائنات کی تخلیق کا ایک مقصد ہے جو ہم نے کہہ دیا ہے، تین مقاصد ہیں مسلمان کے لیے۔ فرشتوں کی ہمیشہ تسبیح تقدیس میں مصروف رہتے ہیں، ہمہ وقت لوگ ہماری اس کی ضرورت نہیں ہے عبادت کی، مگر یہ کہ ہم جت بات کریں تو اس شوق سے کریں کہ بھئی یہ ہمارے لیے ہے، تو یہ کہ ہم اس کی تقدیس تو کر رہے ہیں، اس کی بڑائی تو کر رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، تو یقین، یہ بھی یقین دہانی کرا لیں کہ آپ کی نماز کیا واقعی اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کہا خذ مناسک لی، میرے لیے جو ہے وہ مناسک مجھ سے لو عبادت کے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے نماز پڑھو جیسے مجھے تم نے دیکھا ہے، اور اس کی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ان کی، اور جو بھی وہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں ان کی کوئی، ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں، نہ فرشتوں کی نہ کوئی اور، فرشتے تو کرتے ہی نہیں دعویٰ، اور تمام رسولوں نے صرف ایک اللہ کی بات کی دعوت دی، فرشتے اور نبی سب عاجز ہیں اللہ کے آگے، ان کے برگزیدہ بندے ہیں، وہ لوگ کا دعویٰ نہیں کرتے، اور فرشتے اور انبیاء جو ہے شفاعت جو ہیں وہ اللہ کے خوف میں رہتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر جو ہے شفاعت نہیں کریں گے، فرشتے جو ہیں وہ ویسے بھی شفاعت کیوں کریں گے، یہ بھی ایک سوال ہے، اور یہ جو بھی الہیت کا دعویٰ کرے گا جھوٹا، اسے سخت عذاب دینا بھگت۔ تو ظالم قومیں جب عذاب کا سامنا کرتی ہیں
کرتی تھیں تو ہمیشہ کہتی تھی ہاں ہم ظالم ہیں، مگر وہ اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو اسی لیے روز قیامت جب آپ اٹھیں گے تو وہ جو ہے اس وقت بہت بہت دیر ہو چکی ہوگی، وہ تو دار جزا ہے، کمرہ امتحان میں پہنچ کر تیاری کی اجازت نہیں ہوتی۔ تو اس واسطے ابھی تیاری کر لیں، آپ جو ہے ہر روز کو قیمتی سمجھے، ہر لمحے کو قیمتی سمجھے۔ تو یہ تھے ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ یہ سب جو ہے لیلا میں بنا ہے، سب کھیل ہے بھگوان کا۔ تو یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے 500 ارب نوری سال وسیع کائنات کھیل میں نہیں بنائی، اس کو ایک مقصد کے لیے بنایا ہے۔ تو یہ ہمارے مسلمان کے لیے تین اللہ تعالیٰ نے مقاصد دیے ہوتے ہیں، جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں۔ ایک پہلا کہ وہ نیک عمل اور نیک کردار کرے کہ لَيَبْلُوَكُمْ احسن عمل ہے، کون نیک عمل کرتا ہے، اللہ نے دیکھنے کے لیے کیا۔ تو اس کے اندر یہ کہ ہمیں سب سے سرفہرست ہوتا ہے کہ نیک عمل کرنے، اور دوسرا جو ہے بطور مسلمان امت وسط بنائے، معتدل بنائے کہ آپ جو ہے ایکسٹریمس کو اوائڈ کریں گے اور بہترین انسان کا نمونہ بنیں گے، تاکہ دوسرے لوگ دیکھیں اور بولے اچھا اسلام یہ کہتا ہے، تو خود اٹریکٹ ہو کے جو ہے وہ اسلام کی طرف آئیں۔ کہ آپ کی خوش اخلاقی، آپ کا خوش گفتاری، آپ کی رحم دلی، شفقت، ان کے ورک میں کام آنا، آپ کی ایمانداری، یہ سب مثالیں بن جائیں۔ تو تیسرا یہ ہر انسان میں ایک اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہوا ہے، ایک تحفہ ہے جو صرف اس کے لیے خاص ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی اس کو جو ہے وہ نہیں کرتا، تو اب وہ ودیت کرے، آپ کریں کہ آپ کوشش کریں کہ میں جو ہوں اس کو آشکار کروں، اور اللہ کی جو ہے اس طرح جو ہے اللہ کا نام اللہ کا نام بول بالا کروں۔ تو اللہ کو جو ہے عبادت، کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ جب بھی جو تھا اکیلا تھا، جب اس نے کچھ نہیں بنایا تھا، فرشتے بھی نہیں تھے، وہ اکیلا تھا، تو اس کے اندر وہ اپنی ذات میں جو تھا مکمل تھا، ہمیشہ سے پرفیکٹ تھا، ہمیشہ پرفیکٹ رہے گا۔ تو اس کے لیے جو کوئی چیز جو ہے فلفلمنٹ کا باعث نہیں ہے، مگر یہ خوش ہوتا ہے عبادت سے، تو اس کے لیے کہ فرشتے جو ہے ہما وقت جو ہے عبادت میں وہ ہیں، تو تسبیح کر رہے ہیں، تقدیس کر رہے ہیں، اور جو بھی ہوتا ہے ان کا کوئی ہر لہجہ جو ہم تصور کر لیں تو خربا خرب ہر اس کے اندر جو ہے وہ جو ہے عبادت کر رہے ہیں۔ تو یہ کہ صرف سولر سسٹم میں کہا ہے کہ ہمارے آسمان سے اوپر اتنے عبادت کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے اسٹیشن ہیں وہی اتنی عبادت کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کے بوجھ سے آسمان جو ہے یعنی کہ وہ تو گر سکتا ہے، تو اتنی عبادت کر رہی ہیں۔ تو ایک استعارہ ہے، تو یہ کہ ہاں ان کو اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، ہمیں اب اس کی عبادت کی ضرورت ہے، تاکہ ہم جو ہے نیک عمل کر کے نیکی جمع کر کے جنت میں کھولیں۔ تو اس آپ نقطے سے دیکھیں، آپ یہ جو اپنی جو ہوتی ہے بالکل یہ ڈھیلے ڈھالے جاتے ہیں، کسل مندی سے جاتے ہیں، اور تو چل میں آیا آپ کی نماز ہوتی ہے، تو نماز میں توجہ سے، غور سے، تو یہ کہ عبادت میں جو ہے وہ تسبیح ہر وقت جو ہے آپ کی تسبیح کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں اللہ کا جہاں بھی ہوں، تو یہ کہ انشاءاللہ جو ہے آپ جو ہے پھر جو ہے سرخر ہوں گے انشاءاللہ۔ تو ایک خدا نہیں ہوتا، اگر 4-5 خدا ہوتے، 5 خدا ہوتے، 100 خدا ہوتے، تو دو بھی ہوتے تو آپس میں وہ لڑ رہے ہوتے، وہ کہتے ہیں نہیں میں بڑا وہ میں بڑا۔ تو اس کے اندر آپ دیکھیں کسی ملک کے اندر 2-3 ملک ہوئے کہ وہاں پر جو ہے 2 صدروں نے کہہ دیا ہم صدر ہیں، تو پھر ان کے درمیان کیا لڑائی ہوئی۔ اب ساؤتھ سوڈان میں کیا ہو رہا ہے کہ وہ دو ایک جو تھے آپس میں ہی جو ہے ان کا وائس پریسٹر وہ جو ہے ان کے وہ بھی لڑ رہے ہیں، وہ خود بھی لڑ رہے ہیں، تو اس طرح یہ کہ سکون نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ جیسے گریک میتھالوجی ہے، رومن میتھالوجی ہے، ایجپشین میتھالوجی ہے، ہندو میتھالوجی ہے، ہر جگہ یہی ہے کہ ان کے جو ہیں جو خدا ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو ہرا دیں، وہ دوسرے کو ہرا دیں، وہ ان کو سے چھین لے، وہ ان سے چھین لے، تو یہ اقتدار کی جنگ جو ہے وہاں آسمان میں ہو رہی ہے۔ تو کہنا بھائی اس کے اندر جو ہے تمام جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ تمام اس کے جو لاز ہیں ہم نے پریڈکٹ کر لیا تھا، ہم نے پہلے بھی کہا، تو پھر وہ اللہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ایک خدا ہے، ایک ہی الہ ہے، وہی سب کو ایڈمنسٹریٹ کر رہا ہے۔ معبود برحق صرف ایک اور ایک اللہ ہے، اسی کی بات میں اخلاص سے کریں، جاننا چاہیے اس کائناتی تخلیق کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں، بلکہ ایک خاص مقصد لیے تحت ہوئی ہے۔ انسان کی جیسے ہم نے کہا 3 مقاصد خصوصاً مسلمان کے، انہیں پہنچانے، ان کے برائے کو لائیں، فرشتے ہر وقت تصدیق میں لگے ہوئے۔ تو اب یہ کہ ہم بھی کوشش کریں کہ ہم تھوڑا سا پورشن ہمیں تو سجدہ کروایا گیا تھا، تو ہم کو کچھ شرم آنی چاہیے، کہتے بھائی ہم 1% ہی کر لیں ان کا، ٹھیک ہے جناب جی۔ کائنات کی تخلیق، اللہ کی قدرت، زندگی کی عارضی حیثیت، آزمائش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور انکار جو کرتے تھے، عذاب کا وعدہ اور سابقہ رسولوں کا حال۔ تو یہاں پر جو بگ بینگ کا تذکرہ کیا گیا کہ ہم جو تھے ایک مقام پہ، کائنات جو تھی سب جڑی ہوئی تھی، اسی سے سیارے نکلے۔ تو یہ اہم پوائنٹ تھا، اس وقت لوگ نہیں جانتے تھے، ہم نے 20ویں صدی میں اسے سیکھا ہے۔ اور پھر یہاں پہ اللہ کے رسول کی موت کا ذکر کیا گیا ہے،
تو یہ ان لوگوں کے لیے جو ہے بہت یعنی کہ 4 5 جگہ ذکر کیا گیا، تو ایک فَإِن مِتُّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، جو موت سے ہی نکلا ہے، تو اس کے لیے کل نفس ذائقۃ الموت اس کے فوراً بعد آ گیا ہے۔ تو یہ کہ ابھی جو ہے اس کے لیے پھر ہم آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ جو قرآن کی جو میریکل ہونے کا جو ہے وہ لازمی ہمیں فوراً پتہ چلتا ہے، کیونکہ بتا رہا ہے کہ آسمان و زمین باہم پیوستہ تھے، سب جڑے ہوئے تھے۔ تو جب سائنس بتاتی ہے کہ سولر سسٹم بھی جو تھا ایک ماس سے نکلا، اس کے اندر پلانٹ وہ نکل گئے، تو سارے ایک ایک کر کے سورج سے سورج، تو اسی طرح جو تھا جب شروع بیگ بینگ میں، تو ایک پوائنٹ سے ساری پوری کائنات شروع ہو، اسی سے نکلنا اسٹیلر ماس شروع ہوئے، اسی سے پلانٹ بنے، اسی طرح پورا جو ہے نقشہ جو آپ کے ذہن میں گھوم جاتا ہے کہ واہ بھائی واہ ماشاء اللہ، قرآن نے یہ سب پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یہ سائنس جو کرے گی۔ اور یہ بھی سائنس کا کہا تھا زیرو کو پانی سے پیدا کیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ کہ اور زمین پہاڑوں کی بھی وہ جو ہے کیا زمین میں پہاڑوں کی کیا اہمیت ہے وہ بھی بتاتا ہے، اور اس میں ایک اہم بات بتائی کہ وسیع راستے بنائے تاکہ وہ ہدایت پائیں، کیونکہ ہم یعنی کہ ہدایت والی نہیں بلکہ ڈائریکشن پائے۔ تو اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہم جاتے ہیں سلک روڈ جیسے بنا، پورا جو ہے لوگوں نے جو تھے راستے جو تھی قدرتی اللہ تعالیٰ نے لینڈ مارک بنا دیے تھے، تو لوگ اپنے راستے پا لیتے تھے۔ تو اتنی بڑی بڑی ورلڈ وائڈ ٹریڈ، ورلڈ وائڈ کانکویسٹ، ایک شہر سے دوسرے شہر جانا لوگوں کا روز کا معمول تھا، جانور لیا اس پہ چل پڑے۔ تو یہ تھا کہ وہ صرف جو تھا عام آدمی بھی، کارواں بھی جو تھے کھوتے نہیں تھے، وہ ستاروں سے بھی راستے دیکھتے تھے اور لینڈ مارک سے بھی۔ تو یہ ایک اہم نشانی تھی اللہ تعالیٰ کی، اس نے بنایا۔ اور دوسرے یہ آسمان کو جو محفوظ چند 6 لیئر ایٹماسفیئر اور میگنیٹوسفیئر ہم کو کتنا محفوظ بناتے ہیں، یہ ہماری جو اوپر چھت بنی ہوئی ہے۔ تو اس کی یہاں پھر وہ یہ اس نے شب و روز جیسے ہم نے کل پڑھا تھا کہ رات کتنی بڑی نعمت ہے اور دن بھی کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ بہت ساری جگہ جو ہوتی ہے دن ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو کیونکہ آپ چاند پہ جائیں، مریخ پہ جائیں، وہاں 24 گھنٹے جو ہے تاریک آسمان ملے گا۔ تو یہ کہ اسی کے اندر یہ ہم کو جو ہے ہم کو جیسے کہا کہ پوری یہ اللہ کی بھی نشانی ہے کہ اگر کائنات جو ہے وہ 100 بلین 200 بلین یہ ہمیشہ ہوتی، تو یہاں پر ہر وقت دن ہوتا تو رات نہیں ہوتی، پھر ہم سونے کا کیسے وہ کرتے۔ تو یہ کہ اور یہ دوسری اہم میریکل بتایا کہ ہر ایک جو ہے اپنے مدار میں محو گردش ہے۔ تو یہ بھی جو تھا بہت اہم بات تھی، کیونکہ وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ فلیٹ ہے ارتھ جو ہے، وہ سب چیزیں اس کے گرد گھوم رہی ہے، بلکہ اللہ بتا رہا ہے کہ نہیں، وہ اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہی ہے۔ تو یہ اتنا ماڈرن کانسیپٹ ہے کہ اس وقت کے لوگ جو ہے وہ کیسے سمجھے ہوں گے۔ تو یہ قیامت یہ جو قرآن کی ماشاء اللہ جو ہے وہ ہے۔ اور یہ یہاں پہ ایک اہم پوائنٹ ہے، جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول مرے نہیں، تو یہاں پر جو ہے ہم نے تم سے پہلے کسی بشر کو بقائے دوام نہیں بخشی، اور پھر اگر تم موت سے ہمکنار ہوگے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے؟ تو یہ رسول نے کہا کہ وہ موت سے ہمکنار ہوں گے۔ اور ہر نفس کو کل نفس ذائقۃ الموت جو ہم بہت دہراتے بھی ہیں، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہوشیار رہیں، یہ مستقل زندگی ہے۔ اور تو ہم تمہیں آزمائش کے طور پر اچھے برے حالات سے دوچار کرتے ہیں، ہماری جانب سے پلٹ کر آنا ہے۔ تو برے حالات سے جو ڈسپوائنٹ نہ ہو، اچھے حالات جو ہے وہ بھی آئیں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے اچھے حالات کے اندر جو ہے اس کا شکر کریں، برے حالات میں بھی جیسے ہم نے کہا تھا کہ شکر اللہ کا کریں۔ تو مشرکین مکہ جو تھے اللہ کے رسول کا مذاق اڑا رہے تھے، تو ان کو یہ جلدی کہتے ہوئے عذاب لاؤ عذاب لاؤ، تو مگر عذاب آیا، بدر میں آیا جیسے ہم نے پہلے کہا۔ اور پھر جو تھی ان کی اکثریت جو تھی مسلمان ہو گئی، تو اسی واسطے یہ تھے کہ ان کے لیے اللہ کو اس کی ہم کبھی کبھار جلدی کرتے ہیں، انسان اجل پسند ہے، مگر جو ہوتا ہے بینیفٹ آف ہائنڈ سائڈ ہمیں حاصل نہیں ہوتا۔ تو کہتے ہیں ہائنڈ سائڈ از 20/20، تو بعد میں چلتا ہے اچھا یہ مسئلہ تھی۔ تو کیا یہ ہمیں پتہ ہے کہ تاریخ میں کہ ان کو عذاب جو جلدی کرتے تھے انہیں آیا، تو اس کا جو کہنا بس تم جو ہے جو کافر ہو، تو پھر آپ جہنم میں چکھی لوگے عذاب جو ہے۔ اور پھر پھر اگر ان کو عذاب ناک آ پڑے گا تو انہیں بدحواس کر دے گا، پھر نہ اسے ٹال سکیں گے نہ ہی مہلت دی جائے گی۔ تم سے پہلوں کا بھی رسولوں کا استہزاء کیا، ان استہزاء کرنے والوں کی چیزیں کھیلے اس کو استہزاء کرتے تھے۔ تو یہ ان کو بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم کوئی مبلغ ہوگا تو یہ کہ کسی کی اس کی پرواہ نہیں کرے، کہ اپنی جو عزت جو اللہ سے تلاش کرے۔ یہاں بہت سارے میریکلز کا ذکر ہے جو وہ لوگ نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں، جیسے بگ بینگ، جیسے جو ہے 6 لیئر ایٹماسفیئر اور میگنیٹوسفیئر، اور اس کے علاوہ اور جتنے بھی جیسے ہم نے بتایا بہت سارے پانی سے ہر چیز کی زندہ چیز کا بنانا، تخلیق ہونا۔ تو اس کے علاوہ یہ زندگی کی عادیت آزمائش بتائی گئی ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی موت آئے گی، اور جو ہے اس کے علاوہ جو کل نفس ذائقۃ الموت،
جو ہے ہر جو اللہ کے رسول کا ہی مذاق اڑایا جائے گا تو آپ کا بھی مذاق اڑایا جائے گا، اگر آپ دین میں آگے بڑھیں گے اور تبلیغ میں آگے بڑھیں گے تو اس سے پریشانی ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے اور برے حالات جو ہے وہ کرتا ہے، گزارتا ہے، تو اس سے دل برداشتہ نہ ہو، نہ ایمان کو کمزور ہونے دے۔ تو اب یہ قرآن نے جب دعویٰ کیا تھا کہ تمام کائنات ماہد بین میں باہم جڑی ہوئی تھی، اس کی تصدیق کا طریقہ کوئی نہیں تھا، تو وہ جو کہتے ہیں پرانے والے جو ہیں وہ اسے اپنا سر کھجاتے رہیں گے، اس کا مقصد کیا ہے؟ تو 20ویں صدی میں بالآخر اس کی تصدیق ہو گئی کہ کائنات کا آغاز تقریباً 14 ارب سال پہلے ایک دھماکے سے ہوا۔ ہر چیز جو تھی جڑی تو اسی سے جو ہے پوری ٹائم بھی اسی وقت، وقت بھی اسی وقت کریٹ ہوا، اسپیس بھی تو کریٹ ہوا، اور جو بعد میں بنے بڑے بڑے سٹار وہیں سے شروع آغاز ہوا تھا۔ الحمدللہ۔ تو جیسے ہم نے کہا کہ یہ تھے اللہ تعالیٰ نے، جیسے قرآن کہہ رہا ہے کہ اس نے راستے بنائے ہوئے، نیچرل راستے تھے، اس سے دیکھیں آپ سلک روڈ جو تھا کتنا جو تھا وسیع تھا، پورا ایشیا افریقہ پورا جڑا ہوا تھا، ایشیا اپنا یورپ بھی، تو اس کے اندر یہ کہ سب یہ جو تھا اس سے ہی تھا، اس کی وجہ سے ممکن ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لینڈ مارک رکھے ہوئے تھے سی میں بھی اور اس کے اندر جو ہے زمین پہ بھی۔ تو اللہ نے جو ہے ہماری یہ حفاظت کے لیے یہ 6 لیئرز ایٹماسفیئر بنایا اور میگنیٹوسفیئر بھی بنایا، تو جس کی وجہ سے ہم جو ہے وہ جو ہے یہ دیکھ لیں پورا جو ہے اس کے اندر کیسے ہم محفوظ رہتے ہیں اتنی بڑی تباہیوں سے، جو پورے دوسرے دیکھیں آپ سیارے ان پہ مستقل جو ہے شہاب ثاقب گر رہے ہیں، ان پہ آگ لگی ہوئی ہے، وہ جو ہے پورا جہنم بنے ہوئے وہ۔ تو یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ اس نے یہ بتا دیا کہ ہم جو یہ اس طرح کے بتا دیا کہ ہم آربٹ میں ہر چیز تیر رہی ہے، تو یہ اس وقت ان کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ابھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اپنے آربٹ میں جو ہے اپنی گورنمنٹ میں گھوم رہی ہے اور مستقل ایک نظام کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ یہاں پر جو ہے ان کے لیے کوئی بھی مستقل نہیں رہتا کہ یہ کہتی افین متو فہم الخالدون، تو یہ جو آپ بھی موت سے ہمکنار ہوں گے، اور یہ بھی کبھی ہمیشہ نہیں کہ، اور پھر یہاں پہ جو بشر بھی کہہ دیا کہ اللہ کے رسول کو یہ کائنات کے جو ہے اتنے سارے معجزے بتائے گئے جو وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، ہم سمجھ سکتے ہیں، تو ہمیں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہمیں جو ہے قرآن جیسی عظیم نعمت دی گئی۔ تو یہ بھی کہ دنیا عارضی ہے اور سب کو جو ہے مرنا ہے، اللہ کے رسول کو بھی وفات ہوئی، تو اس سے برے حال ہمیں جو ہے اچھے برے حالات سے آزمایا جاتا ہے، تو یہ کہ ہم جو ہے اس کے اندر ثابت قدم رہیں، انشاءاللہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، تو انشاءاللہ ہم جو ہے آخرت میں فلاح پائیں گے۔ یہاں پر جو ہے جھوٹے معبودوں کی بے بسی، اللہ کا وسیع علم، موسیٰ اور ہارون کو فرقان عطا ہوئی اور قرآن کا نزول، وہ بھی فرقان۔ تو یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ جو ہے، اللہ کا رحمان کا جو عذاب ہے اس سے اللہ جو ہے ہمیں بچاتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا کہ جو ہے ہم دوبارہ ان کو مکے والوں کو وہ کیا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے تمہیں گھیرے میں لے رہے ہیں، ایسا ایسا کر کے لوگ جو ہے ہر قبیلے مسلمان ہو رہے ہیں، تو ایک وقت آئے گا کہ اسلام جو ہے ہر جگہ پھیل جائے گا۔ یہ خوشخبری تھی جو پوری ہوئی، اور پھر جو ہے بتایا گیا کہ حضرت جو ہے موسیٰ جو ہے اور ہارون کو بھی یہاں کہا گیا فرقان تھا، اور جو ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کے لیے ذکر مبارکن انزل اللہ فانتم لو منکرون، تو تمہیں بھی ایک ذکر مبارک یعنی قرآن بھیجا جا رہا ہے، تو کیا تم انکار کرو گے اس کا؟ یہ کہا گیا رات و دن میں کون تمہیں رحمان کے عذاب سے بچاتا ہے، تو اس میں یہ کہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ہم سے ٹل جاتی ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، ہم تو شکر بھی نہیں کرتے، تو جیسے گارڈین ایجنٹ ہیں بتاتے رہتے ہیں، تو پھر اگر آپ رب کے ذکر کرتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کے جو ہے انشاءاللہ گارڈین اینجلز ہوں گے، بہت ساری پریشانیاں ہوں گی۔ یہ ہو سکتا ہے کہ عاملین قضا و قدر جو ہیں بہت سارے آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں، وہ آتے ہیں اور آپ کی پریشانی دور کرتے ہیں، آپ کے بچوں سے کوئی پریشانی دور کرتے ہیں، تو یہ کہ آپ نیکی میں لگے رہیں، نیکی میں جتے رہیں، تو آپ کو دنیا میں بھی جو ہے حفاظت ہوگی آپ کی۔ اور جو ہے کہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جو بے بس ہیں تمہارے وہ جو ہیں جو جھوٹے معبود ہیں، تو یہ اللہ تو مہلت دے رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ کہا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو فرقان ہم نے کہا، اور یہ قرآن بھی ایک بابرکت نصیحت ہے جو ہم نے نازل فرمائی، تو کیا تم سے انکار کرنے والوں، اور پھر ان کی کس کے لیے ہے نصیحت؟ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں اور یوم قیامت کا خوف رکھتے ہیں۔ تو یہ بتایا گیا کہ رحمان کے خالق دن رات کو کون تمہاری حفاظت کر سکتا ہے، اور پھر یہ اس کے علاوہ کہ اللہ کا وسیع علم ہے، اور یہ ہے اس کے علاوہ موسیٰ حضرت عالم کو تورات میں بطور فرقان نازل ہوئی تھی، اور یہ یہاں پر اور جو تھی ایک بابرکت قرآن نصیحت ہے جو جسے اللہ ہی نے نازل فرمایا۔ تو قرآن جو ہے نصیحت بھی ہے، فرقان بھی ہے، ہمارے لیے ہدایت کا منبع بھی ہے، تو جو اگر اس سے تمسک رکھیں گے قرآن سے تو وہ اور صحیح حدیث سے، تو انشاءاللہ جو ہے ہم ہدایت یاب ہو جائیں گے اور قرآن جنت میں جا کے سرخرو ہوں گے آخرت میں انشاءاللہ۔
تو یہ اللہ کے سوا جن معبودوں کی لوگ خود ساختہ معبودوں کی لوگ بات کرتے ہیں کسی کسی کی مدد کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. حقیقی قدرت صرف اللہ کے پاس ہے جو ہر ظاہر اور پوشیدہ بات کو جانتا ہے اور وہ ہماری حفاظت بھی فرماتا ہے اور ہم جانتے بھی نہیں ہیں. تو یہ کہ ہماری نیکی کون کون سی نیکی ہمارے کام آ رہی ہیں ہمارے بچوں کے کام آ رہی ہے. اللہ نے اپنے برگزیدہ نبیوں بندوں پر اپنی رحمت نازل فرمایا انہیں ہدایت کے لیے کتابیں عطا کی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو تورات ہمارے علیہ السلام کو قرآن. تو ہمیں چاہیے کہ ان کتابوں کو مقدم رکھیں ان پہ عمل کریں. یہ شیلف پہ رکھنے کے لیے نہیں ہے اسے پڑھیں تلاوت بھی کریں اور اس کو سمجھیں بھی اس کی تفسیر سنیں اپنی تفسیر سمجھیں انشاءاللہ جو ہے اللہ میاں جو ہے ہم کو فلاح کے راستے پہ ڈالے گا. آمین. تو یہاں پر جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری دلیل پیش کرنا دیکھیں گے کہ ہم انہوں نے کیسے بت شکنی کی اور ان کو جو قوم کو جو ہے سمجھایا ہے مسئلہ اور روس علیہ السلام جو ان کے بھتیجے تھے ان کو کیسے نجات ملی. یہاں پر جیسے ہم نے کہا اس میں پوری جو ہے حضرت ابراہیم کی کیسے بت توڑے انہوں نے پوری کہانی موجود ہے. اسے ایک اہم جو ہے سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک اہم تدبیر کری. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کیسے حضرت ابراہیم جو تھی اپنے والد کو بھی اور اپنی قوم سے بھی جو تھی وہ بتاتے رہتے کہ تم یہ پرستار بنے بیٹھے ہو تو ہم نے اسے کیوں کرتے ہو تم. تو کہتے ہم نے آبا اجداد کو یہی کرتے ہوئے پایا تھا. تو پھر جو ان کو جو تھے برملا کہتے تھے کہ تمہارے آبا اجداد جو تھے شریک ابراہیم صلی تھے. تو پھر وہ پوچھنے لگتے حیران ہو کہ بھئی یہ تو ہماری ہے جو اس کا بدھ گھر کا بیٹا جو ہے ایسی باتیں کیا کہہ رہے ہیں تم جو ہے مذاق کر رہا ہو کیا دل لگی کر رہا ہو یا تم یہ کوئی حق لے کے تمہاری طرف سے کسی نے اللہ نے بھیجا کسی نے بھیجا ہے تمہیں. کہ نہیں بلکہ تمہارا رب تو وہ ہے جو آسمان زمین کا رب ہے جس نے انہیں تخلیق کیا اور میں اس پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں. اور پھر اللہ کی قسم میں تمہارے غیر موجود میں ان بتوں کے ساتھ ضرور کوئی تدبیر کروں گا. اب یہ نہیں پتا کس سے کہا انہوں نے مگر یہ پوری قوم کو علم تھا چند لوگوں کو علم تھا اس بات کا. پھر اس نے ان سب کو پاش پاش کر دیا سوائے سب سے بڑے کے تاکہ اس کی طرف رجوع کریں. اور پھر یہ بڑھ کے تیشہ اس کے اوپر لگا دیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ فیل کس نے کیا یقیناً وہ کوئی بہت بڑا ستم کرے. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کسی جو بت پرست قوم ہے وہاں پر کسی کا بت توڑ کے چلا جائے تو وہ تو ماننے پہ چل لگ جاتے ہیں. کچھ لوگ بولے ہم نے ایک نوجوان کو سنا تھا جو اس کا تذکرہ کرتا ہے اسے ابراہیم کہا جاتا ہے. تو وہ انہوں نے جو تھے ان کے سامنے لائے کہ بھئی کیا بات ہے یہ تو نہیں کیا. تو یہ تو کہنے لگے نہیں یہ کام تو اس بڑے کی نے کیا ہوگا اس سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں تو اس کو اپنے زمین کی طرف رجوع کرنے لگے کہ ریئلائز ہوا کہ ہاں بھائی یہ تو انہیں شرمندگی سے سر جھک گئے اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. میں نے کہا تو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان کی پرستش کرتے ہو جو تمہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی ضرر پہنچا سکتے ہیں. افسوس ہے تم پر ان چیزوں پر جن کو تم اللہ کے سوا پرستش کرتے ہو. کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے. انہوں نے کہا اسے آتش زدہ کر دو اور اپنے معبودوں کی حمایت کرواؤ اگر کچھ کرنا چاہتے ہو. ہم نے کہا اے آتش ابراہیم کے لیے سرد ہو جا اور سلامتی بن جا. تو یہاں پر ایک اہم پوائنٹ ہے کہ اللہ اگر کہتا ہے یعنی کہ اگر صرف سرد کہنے کا چاہتا تو وہ سردی سے مر سکتے تھے. تو اس بات اللہ نے دونوں استعمال کیے کہ ٹھنڈا بھی ہو جائے اور سلامتی بھی بن جا. انہوں نے ابراہیم کے خلاف تدبیر کی لیکن ہم نے انہیں کو دلیل کر دیا. ہم نے ابراہیم اور لوط کو نجات دے کر سرزمین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکت رکھی تھی. ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا کیا اور یعقوب پوتا اور یہاں پر کہا نفل یعنی کہ نفل کے طور پہ ان کو اضافی جو ہے بونس جو ہے ان کا پوتا بھی نیک دیا ان کو اور سب کو نیکوکار بنایا. ہم نے ان سب کو پیشوا بنایا جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے. ہم نے نیکی کی تلقین نماز قائم کرنے زکوٰۃ دینے کی وحی کی اور سب ہمارے بندگان صالح تھے. اور لوط کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی بستی سے نجات دی جو قبیح افعال میں مبتلا تھی. وہ بدکار نافرمان لوگ تھے. ہم نے لوط کو اپنی رحمت سے داخل کیا اور صالحین میں سے تھا. دو مضمون تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے انہوں نے بت شکنی کی ایک بہت خوبصورت سی مثال بتائی کہ کس طرح یہ تو بول نہیں سکتے تو تم اس کی کیسے پوجا کرتے ہو اور لوط علیہ السلام کو نجات دی. تو حضرت ابراہیم جیسے تبلیغ کرتے رہے تھوڑے چھوٹے پیمانے پہ پھر آخر انہوں نے یہ بڑا کرا کہ جو تھی بتوں کو چھوٹے بتوں کو سب کو مار دیا اور ٹیشا جو تھے بڑے بت کے لگا دیا جیسے ہم نے پڑھ لیا کہانی. تو انہوں نے ایک پوائنٹ بنا دیا کہ بھئی جو تو بول نہیں سکتی اپنی خود حفاظت نہیں کر سکتی وہ تمہاری حفاظت کیسے کریں گے. تم کیسے ایسی اپنے آبا اجداد کی تقلید کے اندر جو آنکھیں بند کر کے اس راستے پہ چلے جا رہا ہو اور کچھ جو ہے کوئی عقلی دلیل نہیں مانتے کوئی وحی کی دلیل نہیں مانتے. آیت مبارکہ میں ہمیں حضرت ابراہیم حضرت لوط علیہ السلام کی زندگی سے نصیحت ملتی ہے کس طرح بتوں کو توڑ کر انہوں نے جو ہے توحید کا جو ہے اپنا پیغام پہنچایا
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے آگ سے محفوظ رکھا. حضرت السلام کو ایک بدکار قوم سے نجات دی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی ضرور مدد فرماتا ہے. ہمیں ہر حال میں اسے بھروسہ رکھنا چاہیے اور تبلیغ جو ہے وہ جاری رکھنی چاہیے. تو اس صورت کا جو ہے نام انبیاء ہے، تو اس کے اندر اس پرٹیکولر رکوع کے اندر کافی سارے جو ہے انبیاء کا قصص ہے. تو یہ اس کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی قبولیت، حضرت داؤد علیہ السلام کی حکمت، حضرت یوسف علیہ السلام کی آزمائش اور شفا، حضرت یونس علیہ السلام کی توبہ اور نجات، پھر حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی اور ایک امت اور ایک رب کا تصور، کافروں کا انجام، نیکوکاروں کی سزا، رسولوں کی بشریت اور یوم حساب کا وعدہ. جیسے ہم نے کہا یہاں پہ جو ہے کہ نبیوں کے ناموں کا، ان کے افعال جو تھے ان کا جو ہے خوبصورت گلدستہ ہے. تو ہم آگے جو ہے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. یہاں پہ ذکر ہے کہ حضرت نوح اور ان کے خاندان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے بچایا. اس کے علاوہ حضرت داؤد و سلیمان کا ایک حکیمانہ فیصلہ ہے کہ بھی یہ چیز کچھ لوگوں جو تھی، یہ قصہ ہے، جو بکریاں جو تھی کسی کا کھیت جو تھی چر گئی تھی. تو حضرت داؤد نے فیصلہ کیا کہ بھئی جو تم یہ کرو کہ جو ہے تم جو ہے اس کا جو جس کی بکریاں نے کھایا ہے، تو تم جو ہے اس کی بکریاں، جس کا کھیت کھایا تھا، تو بکریاں تم اس کے حوالے کر دو. تو حضرت سلیمان وہاں سن رہے تھے، تو پھر ان کو نے کہا سائڈ میں بلایا ان کو، کہنا تم یہ کرو کہ جو ہے تم اپنی جو تھی اس مدت کے لیے یہ کھیت جو ہے تم اس آدمی کے حوالے کر دو، اور بکریاں جو ہے جو بکری والا تھا وہ اپنا جو ہے بکریاں کھیت والے کے حوالے کر دے. پھر جو ہے وہ جب تک جو ہے پھر اس کے اندر اس کھیت کو آباد کرے اپنے جو بکری والا تھا. تو جب وہ کھیت جو اسی لیول تک پہنچ جائے تو پھر جو ہے واپس اس کو بکریاں مل جائیں گی اور وہ جو ہے اس کو کھیت مل جائے گا. تو یہ بہت دونوں کی ون ون سچویشن انہوں نے کریٹ کر دی. تو بتایا جا رہا ہے کہ حضرت ان کو کیسے اللہ تعالیٰ نے حکمت دی تھی. اس کے علاوہ یہ بتایا کہ جیسے اس زمانے میں جو تھے جہاز جو تھے پانی کے جہاز، وہ اس سے ہوتے تھے، سیل ہوتے تھے اس سے. تو اللہ تعالیٰ نے جو تھا ان کے لیے تھی کہ وہ بہت تیزی سے جو ہے جہاز میں ان کی ٹیکنالوجی ایسی تھی کہ وہ ان کے جہاز جو تھے پانی کے بادبانی جہاز جو تھے بہت تیزی سے چلتے تھے. اب یہ اس کے اندر اضافی ہے کہ اس کے اندر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ صلاحیت دیتی ہو کہ ہوا کو کہتے ہو یہاں چڑھ جاؤ یہاں چل جاؤ. تو اس کے اندر یہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایسی اللہ تعالیٰ نے انہیں سمجھ لی جیسے ان کے والد کو. کیونکہ حضرت داؤد کو جو تھی اس سے پہلے جو تھی صرف 2-3 قومیں تھیں جنہیں اس کا آئرن بنانے کا فن تھا. تو وہ جو تھی جو وہ قومیں جو تھی اس کو سیکرٹ رکھتی تھیں، فلسطینی کی اتفاق سے قومیں تھیں. تو مگر اسی وجہ سے جو تھی انہوں نے ان کو بڑی شکستیں دی تھیں اس سے پہلے. ایک تو یہ کہ وہ 12 قوموں میں بٹے ہوئے تھے، 12 قبیلوں میں، کوئی بس یونائٹڈ کنگ نہیں تھا ان کے پاس. اور دوسرا یہ تھا کہ ان کے پاس جو تھی کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی. تو جب حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے سکھا دیا کہ آئرن اور کو اس طرح وہ کرتے ہیں، تو انہوں نے بھی جو تھے ذرا وقت اپنی جو تھی پہننے کی بنانی چیزیں شروع کر دیں. تو اس کی وجہ سے جو ہے، اور وہ جو تھی ٹیکنالوجی بہت ایکسپینسو تھی. تو یہ انہوں نے کو اللہ تعالیٰ نے جو ٹیکنالوجی تھی اس کی مدد سے جو ہے انہوں نے بہت سستے طور پہ جو ہے طریقے پہ جو ہے ساری جو تھی تلواریں اور دوسری چیزیں بنانی شروع کر دیں. تو اس واسطے انہیں ایج ہو گیا. تو یہ دونوں چیزیں یہ کہ ان کے ساتھ جو تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے شیاطین میں سے جو جن تھے ان کے لیے ان غوطہ زن تھے اور دیگر کام بھی کرتے تھے، ہم ان کے نگران تھے. تو یہاں حضرت ایوب کی ایک دعا دی گئی ہے جو بہت پیاری ہے: مجھے بیماری نے آ لیا، تو سب رحم کرنے والے سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. تو اللہ نے اس کی دعا قبول کی، اس کی تکلیف دور کی، اس کے گھر والے واپس دیے، بلکہ ساتھ اتنے ہی اور عطا کیے. یہ ہماری رحمت تھی اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے. کیونکہ ان کی ساری جو تھی گھر والے بھی چلے گئے تھے، ان کی دولت بھی، بہت امیر آدمی تھے، وہ سب چلا گیا تھا. تو ان کے اندر یہی ہے کہ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ جو ہے ان کو جو ہے وہ دعا کرتے تھے، ان کی دعا قبول نہیں ہوتی تھی. مگر ایک دن جو تھی ان کو پتہ چلا کہ ان کا کوئی دوست جو ہے مشکل میں، تو ان سے جو ہے بے ساختہ طور پہ جو ہے وہ دعا نکلی ہے: اللہ اس کی مدد کر. تو پھر اس کے بعد جب انہوں نے اپنے لیے دعا کری تو وہ فوراً قبول ہو گئی. تو جس کے اور جگہ قرآن میں ذکر ہے کہ اس میں سے ایک چشمہ پھوٹ اٹھا، تو اللہ نے کہا کہ اس سے تو نہا لے، اس سے کر لے، وہ پورے سے طور پہ صحت یاب ہو گئے. تو اس کے لیے یہ اہمیت ہے اس کے اندر کہ آپ جو ہے اپنے ہر وقت اپنے لیے، میرے لیے اللہ میں یہ کر دے، اللہ میرے لیے کر دے، اللہ میرے لیے کر دے، اللہ میرے یہ کر دے. آپ دوسروں کے لیے بھی دعا کریں تو آپ دیکھیے گا آپ کی دعاؤں کو پر لگ جائیں گے. تو آپ یہ دوسروں کی آخرت کے لیے بھی دعا کریں، دوسروں کی دنیا بھی، کہ اللہ اسے بھلائی دے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرے. تو آپ دیکھیے گا آپ کے لیے آسانی ہو جائیں گی. اور دوسرے نبیوں کا ذکر ہے: اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل. اب ایک اندازہ جو ہے 20ویں صدی میں یہ کیا گیا ہے کہ یہ شاید جو ہے بدھا کے متعلق ہے، کیونکہ وہ کپل جو تھے وہ عربی میں
پے نہیں ہوتا تو اسے فے پڑھتے ہیں. تو یہ کہ ذو کفل مانے کفل والا، اور کپل کے شہزادے تھے وہ، تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو صحابہ نے جب صبر تھے وہ بہت صابر آدمی بھی تھے، یہ ہمیں پتہ ہے. تو ہم نے انہیں رحمت میں داخل کیا، یقینا وہ سب نیکوکار تھے. تو نیکی ان کا ہمیں پتہ نہیں کہ وہ شاید موحد بھی تھے، وہ توحید کا پیغام بھی لے کے اور پھر یہ تو حضرت ذوالنون کہا گیا ہے حضرت یونس کو، کیونکہ جو مچھلی کے پیٹ میں وہ چلے گئے تھے. تو وہ کیونکہ ان کی قوم پر جو تھی، انہوں نے خود نبی جو تھا، رسول جو ہے، جب اس کی قوم کا وہ آ جائے تو اب اللہ کی ذات کے بغیر نہیں آ سکتا. تو یعنی حضرت اللہ کے رسول تھے، مدینہ سارے صحابی چلے گئے اللہ کے رسول، جب تک اللہ کی طرف سے اجازت نہیں آئی وہ نہیں نکلے. تو حضرت یونس جو تھے وہ غصے میں آ گئے، اب تو تم پہ عذاب آئے گا، اور وہ جو تھے غصے میں اٹھ کے چلے گئے، مگر اللہ نے اس کو اجازت نہیں دی تھی. تو جب ان کی قوم نے جو تھا ایک دم آئی نکلی، دیکھا عذاب کے آثار نظر آئے، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے اور جو تھے رو رو کے اللہ سے معافی مانگی. تو اس وقت جو ہے معافی کارگر نہیں ہوتی، مگر کیونکہ جو ان کے رسول تھے وہ نکل گئے تھے، تو ان کو جو پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور جو عطاب جو تھا وہ ان پہ نازل ہوا. تو ان کو جو تھی، جیسے ہم نے سنا وہ پڑھ چکے ہیں پہلے کہ وہ جو تھے کشتی میں گئے، اور انہوں نے کہا یہ جو کوئی غلام بھاگ گیا، اس واسطے ہم پہ مشکل ہے. تو انہوں نے کہا بھئی میں ہوں. تو دو مختلف کہانیاں ہیں، ایک یہ ہے کہ بھئی انہوں نے ان کے نام نکلتا رہا مسلسل، تو ان کو بھی کہا کہ پھینک دو. تو یہ دونوں ہو سکتی ہیں واقعات کہ انہوں نے کہا ہاں بھئی میں ہی ہوں جو اٹھا، تو انہیں پھینک دیا. اور پھر ایک ویل نے جو بڑی مچھلی تھی اس نے ان کو نکل لیا. تو یہ کہ اس کی وجہ سے جو ہے پھر وہ 3 دن رہے، پھر وہ دعا قبول کری، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہاں پر 2 دعائیں آئی ہیں 2 پیغمبروں کی جو ہمارے لیے نصیحت کا ہے، اور ہم ان کو پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ نے اسے غم سے رہائی بخشی، اور ایمان والوں کی وہ اسی طرح نجات دیتے ہیں. تو یہ بتایا گیا کہ ہم بھی جو ہے یہ دعائیں پڑھ سکتے ہیں. تو جیسے ہم نے کہا اس میں بہت پیاری پیاری دعائیں دی گئی ہیں. تو حضرت ذکریہ کی دعا دی گئی ہے، اے میرے رب مجھے تنہا نہ چھوڑ، تو سب سے بہتر وارث ہے. یہ بہترین دعا ہے، اگر آپ کے وہ اولاد نہیں ہو رہی تو آپ یہ دعا کریں. تو اس کی یہ جیسے ہم نے تیسری دعا ہے اس کے اندر، تو ان کو جو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیوی کو، کیونکہ جو ہم نے کہا کہ وہ بانج تھی، اور اس کے بعد جو تھی اتنی عمر ہو گئی تھی کہ وہ جو تھی ان کی سب جو ہے سب کچھ سوکھ گئی تھی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ قابل کر دیا. اور پھر حضرت مریم کو کی واقعہ کہی، جس نے بتایا گیا کہ انہوں نے اپنی عصمت کی عبادت کی تھی، اور تو ہم نے ان میں روح پھونکی اور اس سے اس کے فرزند کو دنیا والوں کے لیے نشانی بنا دیا. تو یہ کہ یقینی ہماری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں. یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس میری ہی بات کرو. تو ہم جو مسلمان جو ہیں ایک ہیں سب، اور مگر لوگوں نے اپنے دین کو پارا کر دیا. تو جو وہ ہر گروہ جو ہے ہماری طرف لوٹنے والا ہے. تو یہ کہ ہر گروپ واپس لوٹ جائے گا. ہم نے بھی اپنے دین کو بدقسمتی پارا پارا کر لیا ہے. تو قرآن جو ہے ہماری وحدت کا جو ایمبلم ہے. جب قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو سب ایک جو ہو جائیں گے مسلمان. یہاں سب سے اہم سبق ہے کہ دعا کی عظمت. 3 نبیوں کی جو ہمیں دعائیں دکھائی ہیں، کیسے زندگی بدلی ان کی. تو اس واسطے کہ دعا کو ہمیشہ ساتھ رکھیں، ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے ایک امت، ایک رب ہے ہمارا. تو ہم اس کے لیے قرآن کو جو ہے ہم پکڑیں مضبوطی سے، تو ہم ایک امت دوبارہ بن سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کو اور مسلمانوں کو، ان کے خاندان کو جو ایک کشتی میں بڑے طوفان سے بچا لیا. حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے حکمت بھی دی اور عظیم سلطنت عنایت فرمائی. حضرت ایوب کی یہ بہت پیاری دعا دی گئی ہے، انی مسن الضر وانت ارحم الراحمین. تو جب کوئی مشکل میں ہو، کوئی جسمانی بیماری ہو یا کوئی بھی مشکل آئی ہو، تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. کوئی مشکلات اور بیماری میں مجرب دعا ہے. الحمدللہ. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ آیت کریمہ کو کون نہیں جانتا. اس کا ورد، اس کا پڑھنا اللہ کے حکم سے باطنی پاکیزگی عطا فرماتا ہے، مشکلات کا حل عنایت فرماتا ہے. اور آف کورس یہ گناہوں کی معافی کے لیے، تو گناہوں کی معافی جو ہے کا اقرار کرتے ہیں تو گناہوں کی ہماری معافی بھی ملتی ہے، اللہ کی رحمت و برکت آتی ہے. تو رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اس سے، اور آپ کی جو بھی حاجت ہو اس کی تکمیل کا سبب بنتا ہے. مگر یہ کہ آپ نیت یہ کریں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو نیت یہ ہونی چاہیے، اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. حضرت دکھ رہی ہے کہ یہ دعا جو ہے لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ اولاد کے لیے بھی بہت، جو جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کے لیے بھی دعا ہے. اور جو بھی اگر اکیلا محسوس کریں تو آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. یہاں پر یہ ایک اہم جو اسباق ہیں سم، کہ جب اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں صرف ایک اللہ سے. نبی بھی جو تھے صرف ایک اللہ، اب صرف اللہ سے رجوع کرتے تھے، وہ کسی کے وسیلے سے نہیں مانگتے تھے. تو یہ ان کی دعائیں دی ہیں، بہت پیاری دعائیں
یہ جو ہیں قبول ہوئیں. ہمارے حق میں بھی اللہ فضول کرے. حضرت داؤد علیہ السلام سلیمان کے کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عنایت فرمائے, انہیں تحفے عنایت فرمائے. تو جب اللہ سے قریب ہوتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نت نئے قسم کے جو تحفے دیتا ہے, صلاحیتیں دیتا ہے. تو اس سے آپ استعمال کر کے جو ہے اسلام کا بھی بول بالا کر سکتے ہیں, اللہ کا بھی بول بالا کر سکتے ہیں, اور اپنی انسانیت کے لیے بھی یہ جو ہے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں. صرف وہی بات کے لاحق ہے, صبر استقامت کریں, دعا کو لازمی کریں, اور یہ اللہ کی امید کا رحمت کی امیدوار ہیں, کیونکہ وہی رحیم کریم ہے, وہی عنایت کرتا ہے. یا کا نعبد و یا کا نستعین. تو نیک اعمال کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے. کافروں کا انجام جو ہے وہ جو ہے وہ جہنم ہے. نیک بندوں جو ہے وارث ہو جاتے ہیں. اگر وہ نیک بندوں کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ جو ایماندار لوگ ہوتے ہیں, جو اپنی جو نظام عدل ہوتا ہے وہاں, تو وہ کامیاب, وہ زندہ زمین کے وارث ہو جاتے ہیں. اور آپ کی اللہ کے رسول جو تھے وہ رحمت للعالمین تھے. آپ کی رحمت تمام جہانوں کے لیے, اور ایک اللہ کی بات کی دعوت ہے اس کے اندر. صرف ایک توحید, علم غیب, مذمت شرک, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, مدد کی طلب, اور دنیا ایک امتحان ہے. اس میں کافی جو اہم مضامین ہیں, خصوصاً قیامت سے قریب کے واقعات جو ہوں گے اس کے بھی کافی ذکر ہے. تو ایک خوشخبری دی گئی ہے کہ جو بھی نیک ومن یعمل من الصالحات ہے فہو مومن فلک کفران صحیح ہے. تو اس کی جو کوششیں کرتا ہے اس کا کفران نہیں ہوگا, یعنی کہ مشکور ہوں گی, اللہ قبول ہوں گی. اور اس کے علاوہ جو ہے یہ جو ہے فتحت یاجوج و ماجوج کہ وہ کب کھلیں گے, وَهُم مِّن كُلِّ حَدْبٍ يَنْسِلُونَ, اور پھر تمام ایسا لگے گا اوپر سے ہر طرف سے امٹ امٹ کے آئیں گے. تو اس کے اندر یہ کہ ایک اندازہ کیا گیا ہے 20ویں صدی کے اندر کہ شاید جو تھے یا تو دو کہے گئے, یا تو یہ تو منگول آئے تھے, کیونکہ اسی طرح وہ آئے تھے خلق کل حدب ننسلون, انہوں نے پوری دنیا قبول کر لی تھی. وہ زیادہ اندازہ یہی ہے کہ اسی علاقے سے, سینٹرل ایشیا کے اسٹیپ سے جو ہے وہ یاجوج قوم ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ بھئی وہ تو آ چکے, اب نہیں آئیں گے. یہ قرب قیامت کا ایک نشانی پوری ہو گئی. یا پھر یہ چینی اور رشین یا کورین ایسی قومیں جو آگے وہ بھی دنیا پہ ایک دفعہ یلغار کر سکتی ہیں. اور تیسرا جو ہے کہا گیا ہے کہ شاید یہ تھا جو ویسٹرن ایک دم سے اٹھی تھی پاور, امپیریل پاور, وہ بھی گزر چکا. تو واللہ عالم. بس یہ کہ اب جو ہے ہم جو ہے اپنی, کیونکہ جیسے ہم نے کہا پہلے کہ وہ ہمارا تو قیامت جو ہے جیسے ہی ہم مرتے ہیں ویسے آ جاتا ہے, تو بس اس کی تیاری کریں. تو یہ کہ اللہ جی, اور پھر جو ہے اس کے علاوہ جو خوشخبری بھی دی گئی ہے کہ جو نیک عمل کرتے ہیں ان کا جو ہے, اب یہاں پر یہ لا یزوم الفضل الاکبر. اور پھر یہ ہے کہ جو فضل الاکبر جو قیامت سے پہلے آئے گی نشانیوں کے اندر سے, تو اس سے جو ہے اس سے غمگین نہ ہو. اور یہ مطلب سماؤں کا تیز سجل, اب یہ ہمارا جو آسمان ہے جو ایک جو لیئر بنی ہوئی ہے اپنی ایٹماسفیئر کی, تو وہ جو ہے جب ایسا لگتا ہے کہ قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہوں گی, جیسے ڈائنوسور کا وہ ہوا تھا ایکسٹینشن لیول ایونٹ. تو ایسٹرائڈ یا میٹرائڈ کوئی بھی آئے گا, اور پھر یہ سب چیز جو اسی طرح تباہ ہو جائے گی, اور آسمان کو چیرتا ہوا آئے گا, بہت ساری اوپر سے پھٹے گا, تو ساری جو آسمان میں شگاف ہو جائیں گے. تو وہ نشانیاں, وہ ایک نشانی بیان کی گئی ہے. یہاں ایک خوشخبری دی گئی ہے, انرزا یرسوا عبادی صالحون. تو جو ہمارے صالح لوگ ہوتے ہیں, یعنی کہ جن کے معاشرے میں وہ ہو جائے گی, رائچسنس ہوگی, کہ لوگ یہ بےمان نہیں ہوں گے, لوگ انصاف ہوگا, انصاف کا بول بالا ہوگا, وہی جو ہے زمین کی جو ہے وراثت ملتی ہے. تو اس کے اندر جو ہے کچھ 20ویں صدی کے اندر اس کے اندر یہ گمان کیا گیا تھا کہ یہ شاید جو ہے غیر مسلم جو لوگ صالح ہوتے ہیں, جو ایمان تو نہیں لاتے, مگر ان کے جو ہوتے ہیں وہ بے ایمان نہیں ہوتے, وہ جو اپنے معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے, دوسرے کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوتی, یعنی کہ آپ یہ چور چٹکے جو اتنے کھلے عام اس کو نہیں کرتے. اس کے علاوہ جو ہوتا ہے نظام انصاف اتنا سخت ہوتا ہے کہ جو بڑا چھوٹا سب ایکولی جو ہے وہ پکڑے جاتے ہیں. تو نے کہا تھا جب ایسے معاشرہ ہوگا جس میں لوگ جو ہیں زیادہ تر ایماندار ہوں گے, وہ ہوں گے, تو اس کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ہے وہ اس کو وارث ہوں گے. اور پھر یہاں پر اللہ کے رسول کا ہمارے اللہ کا اللہ رحمۃ العالمین, آپ کو جو ہے تمام کائنات کے عالمین کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے. اور دوسری بات یہ رب ان کے اللہ کے رسول دعا سکھائی گئی ہے, ربی حق ملا ربنا الرحمن المستعان علامات صفون. تو ایمان لانے والوں کی اور نیک عمل کرنے والوں کی سائے کی جو صحیح کرتے ہیں, کوششیں کرتے ہیں, ان کی ناقدری نہیں کی جائے گی. ان کا ایک ایک عمل جو ہے اس کا اعمال جو ہے اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. اور جو بستی علاقہ جس کے باشندوں کا لوٹنا محال ہے, یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے
اور ہر بلندی سے امٹ پڑیں گے، وہ وعدہ برحق قریب آ جائے گا، تب کافروں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہائے افسوس ہم اس سے غافل تھے، بلکہ ہم ہی ظالم تھے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے اب اس وقت اختلاف ہے کہ یاجوج ماجوج آ چکے ہیں کیا، یہ اب آنے والے ہیں۔ تو یہ جو جنہیں تم اللہ کے سوا پوچھتے ہو سب جہنم کا ایندھن ہونے ہوگے، تم سب وہیں داخل ہوگے۔ اس میں ان لوگوں کو مراد ہیں جو یعنی کہ جانستہ کہتے ہیں مجھے میری جو ہے عبادت کرو، مگر جو نیک نیک لوگ ہیں، ولی اللہ ہیں، نبی ہیں، ان کے لوگ جو ہیں ان کو بعد میں جو ہے ان کو بنا لیتے ہیں، خدا بنا لیتے ہیں، یا ان سے عبادت کرنے لگتے ہیں، یا ان کے ذریعے سے کہتے ہیں ہمیں یہ دے دے، ہمیں یہ کر دے، تو وہ جو ہے اسے جو ہے گناہ جو ہے جو کر رہے ہیں گناہ ان کے سر ہے، کیونکہ وہ تو نہیں چاہتے تھے۔ تو ان کی وہاں یعنی کہ معبود بھی چیخ پکار کر رہے ہوں گے جو جو جھوٹے معبود ہیں، اور وہ کچھ نہ سن سکیں گے، اور وہ جو وہ عبادت کرتے ہیں، اور یعنی اسی آج کہتے ہیں البتہ جن کے لیے ہماری جان سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا وہ ان سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اپنی مرضی کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گے، سب سے بڑی گھبراہٹ بھی انہیں غمگین نہ کرے گی، فرشتوں نے استقبالیہ کہیں گے یہی ہے تمہارا وہ یوم جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، اللہ میاں ہمیں ان میں شامل کریں، آمین۔ تو یہ ہے کہ آپ جہاں اور بھی ذکر آئے کہ یہ آسمان ہمارے سقف محفوظ ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا، اس طرح یہ کہ جیسے وہ دوسری جگہ آئے کہ انہیں شگاف بڑے بڑے شگاف پڑ جائیں گے، تو اس سے جو ہے اس کا لاجیکل تو یہی ہے کہ جو ہے جیسے پہلے آیا تھا اس کے اندر ڈائنوسار جب ختم ہوئے تو کوئی شہاب ساخب اوپر ہی آ کے پھٹ جائے اور اتنے سوراخ کر دے آسمان کی کہ جو اوزون لیئر وہ بھی تباہ ہو جائے، تو پھر ڈائریکٹ ریز جو ہیں اور کامٹ بھی آنے لگے ہیں، ایسٹرائڈ بھی آنے لگے، جو بھی گزر کے جو آرام سے جو چھوٹے چھوٹے آتے رہتے ہیں، تو سب جو ہے ان کے لیے دروازہ کھل جائے، جو ہارمفل ریز سن کی اور چیزیں جو ہوتی ہیں آسمان سے گرتی رہتی ہیں ہر وقت۔ تو یہ کہ اور پھر یہاں پہ یہ کیا گیا ہم نے تمہیں رحمت بنائے تمام جہانوں کے لیے، تو کہہ دو تمہیں میرے پاس تو یہی وہی آتی ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی معبود ہے، تو تم سر تسلیم کم کرو گے؟ بس اگر وہ روح گردانی کرے تو کہہ دو میں تم سب کو یکساں طور پر آگاہ کر دیا کہ اب میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا وہ قریب ہے یا بعید، یقیناً وہ ہر ظاہر کوشش بات کو جانتا ہے، اور میں نہیں جانتا کہ شاید تمہاری آزمائش ہو ایک وقت مجھے تک تمتع ہو، کہہ دو اے میرا حق کے ساتھ فیصلہ فرمائے، ہمارے رب تو رحمان ہے، اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے، اسی ان باتوں کو جو ہم بیان کرتے ہیں۔ ایمان کے ساتھ نیک عمل کرنے والوں کی کوشش ضائع نہیں ہوگی، اور قیامت کے ان کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، زمین کے وارث اللہ کے نیک بندے ہوں گے، رحمت العالمین ہے اللہ کے رسول جو ہیں، اور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام یہ کی تھا کہ تمام صرف ایک معبود ہے، اور پھر انہوں نے یہ انوائٹ کیا کہ لوگ فرمانبردار جائیں، اللہ کے سوا کیوں عبادت کسی کیوں عبادت کرتے ہو، اسے کسی سے استعانت کیوں طلب کرتے ہو جو اپنے نفع افزا نہیں کر سکتے، غیب کا صرف اللہ کو ہے، وہ کھلی چھپی ہر بات جانتا ہے، اور یہ حضرت اللہ کے رسول نے جو دعا کری ہے میرے رب حق کے ساتھ فیصلہ فرما، اور ہمارا رب بڑا مہربان ہے جن سے مدد مانگی جاتی ہے، دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں پر جو ہے آپ جو ہے کوششیں کر کے جنت کما لیں۔ قرب قیامت جو ہے یاجوج ماجوج دنیا میں تباہی مچا دیں گے، کچھ کے نزدیک یہ ہو چکا ہے، جو منگول تھے یا پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یورپی اقوام تھی جو جن کی جلغار تھی پورے دنیا پہ قبضہ کر لیا، وہ تکمیل پذیر ہو چکا ہے، تو اب قیامت اور بھی قریب آ گئی۔ کچھ کے نزدیک کوئی اور قوم وسطی ایشیا کی یعنی کہ اوپر سے اٹھے گی اسٹیپ سے، اور پھر دنیا پہ پھر دوبارہ جو ہے تباہی پھیلائے گی، تو کچھ لوگوں کے نزدیک چینی ہے، کچھ لوگوں کے نزدیک شاید کوئی اور قومیں ہوں گی، ہمیں واللہ عالم۔ تو ہمارا سقف محفوظ جو ہے قرب قیامت میں کسی بڑے شہاب ساکر کے زمین کے فضل اوپر پھٹنے سے پارا پارا ہو جائے گا، تو ایسا لگے گا کہ جیسے پورا لپیٹ لیا گیا ہے، ہم سورج کی مضر شعاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے، اور جو چھوٹے بڑے آبجیکٹ آتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس مستقل آنے لگیں گے، ہر جگہ تباہی ہوگی، ویسے بھی اس کے گرنے سے زلزلے اتنے بڑے ہوں گے تو ہر طرف جو ہے تباہی ہوگی، تو اس سے تباہی جو ہے صرف ایڈیشنل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا گیا تھا، تمام جہانوں کے لیے رحمت، تمام انسانوں جانوروں ہر قسم کے لوگوں کے لیے کہہ تھا، آپ نے ہدایت اور رہنمائی فرمائی، صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلی اخلاق کا مظاہرہ کیا جو ہمارے لیے رول ماڈل بن گئے، کمزوروں مظلوموں پر شفقت کی، دشمنوں کو معاف کیا، عدل و انصاف قائم کیا، ایسی مکمل تعلیمات دی پوری سائد کے لیے امن و فلاح کا باعث ہے، تو اگر ہم کامرانی پانا چاہتے ہیں تو قرآن حدیث میں ان کی اگزامپل دیکھیں، اس کو فالو کریں۔ تو سب سے اہم بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مومن کے نیک اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ہر عمل قیمتی ہے، ہر وقت عمل کرتے رہیں، اور ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی تو ہمارے حساب کا حساب دینا ہوگا، کہ زمین کے وارث اللہ کے جو ہے صالح بندے ہوتے ہیں، تو جیسے یہ کہا گیا ہے کہ جیسے وہ ہوتا ہے اگر وہ ان کے یہاں جو ہے وہ ایماندار لوگ ہیں
اور جنرلی جو ہے لوگ ہمسایوں کا حقوق پورا کر رہے ہیں، چاہے اہل ایمان نہ ہو مگر صالح ہیں، تو ان کو بھی جو ہے اللہ تعالیٰ وراثت دیتا ہے، اور اگر ان کی جو ہے انصاف کا بول بالا ہے، ہر آدمی چھوٹا بڑا سب برابر ہیں، تو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی کامیابی دیتا ہے۔ اور یہ ان کی ذات اقدس نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ آپ کی الہی تعلیمات کا محور صرف ہمیشہ توحید الہی تھا، اور یہ دنیا ایک امتحان کا ہے، تو اپنی سابقہ رہ کر اپنی آخرت کو سنوارنی ہے، تو یہیں جو ہے رحمت کر اپنی جو ہے محنت کرتے رہیں، انشاء اللہ تعالیٰ اللہ میاں کامیابی عطا فرمائے گا، آمین۔ جیسے ہم نے کہا شاف ثاقب جو ہیں کوئی 100 200 300 کے قریب جب گریں گے ان کے ٹکڑے، تو ہر جگہ زلزلے، آج زمین میں بھی سمندر کے بیچ جیسے ہمارا وہ ہوا تھا حضرت نوح کا سیلاب، تو اسی طرح وہاں پہ اتنے سارے گر جائیں گے تو ہر طرف سونامی آئے گی، تو ہر طرف یہ زلزلے ہوں گے، تو یہ اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ بے علم بحث کی مذمت کی گئی ہے، انسانی تخلیق کے مراحل جن جن جو ایمبریو ہوتا ہے اس کے بتائے گئے ہیں، تو وہ جو ہے اب حیرت انگیز طور پہ جو ہے وہ سائنس نے اب 20ویں صدی میں اور 21ویں صدی میں الیکٹران مائکروسکوپ سے جو ہے کی دریافت کے بعد وہ جو ہے اب ہمیں پتہ چلا کہ ہاں واقعی قرآن سچ ہے، قیامت برحق ہے، مومن و کافروں کا انجام جو ہے ایک جنت جائے گا ایک جہنم جائے گا، اور اللہ کی راہ سے روکنے والوں کا انجام جو ہے اس کی شدید سزا ملے گی۔ تو یہاں قیامت کے زلزلے جو ہر طرف آ رہے ہیں ان کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور اس کے علاوہ یہی جو ہے خلق واللہ یحیی الموتی، اللہ موتوں کو زندہ دے گا، اور پھر کچھ بغیر جو علم کے مجادلہ کرتے ہیں ان کی جو ہے ان کو جو ہے ان کی مذمت کی گئی ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ جب قیامت کا زلزلے ہوں گے، بہت سارے زلزلے ہوں گے، ایک نہایت ہی جان کا عمل ہوگا، پوری زمین کے ہر آسمان اور زمین میں ہر طرف جو ہے خشکی بری میں جو ہے زلزلے ہوں گے اور سونامیاں ہوں گی، جس کی وجہ سے سب تباہی ہو جائے گی۔ تو جس روز تم دیکھو کہ ہر رضائی اپنے شیر خوار بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حاملہ کا حمل سخت ہو جائے گا، اور لوگ تمہیں بس بدمست دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ بدمست نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب نہایت ہی شدید ہوگا۔ اور اب یہ کہ بغیر علم کے جو جھگڑا کرتے ہیں وہ سر کی شیطان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، اور حالانکہ ان کے حق میں تو یہ مقدر کر دیا ہے کہ جو کوئی اس سے یارانہ رکھے گا اسے ضرور گمراہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ یہ کہ مرنے کے بعد دوبارنے میں کوئی شک شبہ ہے، اور ابتدا اللہ تعالیٰ بتا دے کہ کیسے مٹی سے ہم نے یہ پروسیس شروع کرا انسان کی تخلیق کا، اور پھر جیسے ہم نے کہا اس سے ایولیوشن کی وہ ملتی ہے، اور ایک لمیٹڈ تصور کی، پھر یہ پورے ایمبریونک اسٹیجز بتائے گئے ہیں، جو ہمیں جو ہے 20ویں صدی میں پتہ چلا ہے کہ یہ کیا شکل ہوتی ہے ان کی۔ تو یہ کہ اللہ کی یہ بتائی گئی ہے کیسے جو ہے زمین کو خوش بے جان زمین کو کیسے اللہ زندہ کرتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی برحق ہے، وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، وہی ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ قیامت یقیناً آنے والی ہے، اس میں ذرہ برابر شک نہیں، بے شک اللہ ان تمام لوگوں کو دوبارہ دے گا جو خبروں میں مدفون۔ تو ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو بغیر کسی علم کے، بغیر کسی رہنمائی کے، اور بغیر کسی روشن کتاب کی ہدایت کے مجادلہ کرتے رہتے ہیں، تو تکبر کے ساتھ، تو یہ کہ تاکہ لوگوں کو بھٹکا دیں، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، قیامت دن تو انہیں دیکھتے ہوئے عذاب کا مزہ چکھائیں گے، اور پھر انہیں کہا جائے گا یہ تمہارا ان اعمال کا نتیجہ ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمائے، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم کرنے والا نہیں۔ قیامت کی دہشت بہت ہوگی، اس دن ہر دودھ پلانے والی کو اپنے بچے کو بھول پائے گی، اور حاملہ کا عمل بھی ساخت ہو جائے گا۔ بے علم بحث کی مذمت کی گئی ہے، انسانی تخلیق کے مراحل دیے گئے جو اب سائنس سے ثابت کریں، قیامت کا برحق ہونا جو ہے وہ بتایا گیا ہے، اور بھی یہاں پر یہ کہ تمام نہ صرف خبروں سے بلکہ جہاں جہاں ہوگا انسان، اور جیسے ہم نے دیکھا تھا کتاب المبین کے اندر ہر ایک ڈی این اے کا ایک ایک ذرہ ہمارا محفوظ ہے، تو وہیں سے اللہ تعالیٰ اگر کیمیکلی ڈیزالو بھی کر دیا تو ہمیں اللہ دوبارہ وہ کر دے گا۔ مومنین و کافروں کا انجام کیا ہوگا، اللہ کی راہ سے روکنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ قرب قیامت میں سراسر جہاں دلدلے سے زمین کی تمام تر عمارتیں، تمام تر چھوٹے بڑے گھر، بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں سب زمین بوس ہو جائیں گی۔ اغلب گمان یہ ہے کہ بڑے شابکی کو فضا کے اوپر سینکڑوں ٹکڑوں میں پھٹ جانے سے سقف محمود پارا پارا ہو جائے گا، پھر وہ نیچے گریں گے، اور ہر ذرہ جو ہے تباہی پھیلا دے گا۔ جو قرآن اسٹیج جو ہے قرآن نے بتایا اس سے پہلے جو تھے ہمیں ایمبریونک اسٹیج جو بتائیں ہمیں پہلے نہیں معلوم تھے، 21ویں 20ویں صدی اور 21ویں صدی میں جو ہے الیکٹران مائکروسکوپ سے ہمیں پتہ چلا ہے۔ ہر قسم کے جھگڑا کرنے والے بدکار جہنمی جو ہے جہنم برد کر دیے جائیں گے۔ تو یہاں پر یہ ایک اللہ کی جو اللہ عز و جل کی عظمت و جلال اور قیامت کا جو ہے ہمیں خبردار کرتی ہے، یہ ڈر سے کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے بارے میں علم حاصل کریں، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کریں، کیونکہ لا علمی جو گمراہی کے ساتھ بنتی ہے ان لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں کریں جو خود لا علم ہوتے ہیں اور جو بڑھ کے مارتے رہتے ہیں،
تو یہ کہ وہ شیطان کے بھڑکاوے میں آتے ہیں، پھر ہم کو بھی وہ جو ہے گمراہ کر سکتے ہیں، اللہ نہ کرے۔ اور کہ ہمیں ایک دن ضرور آئے گا جب ہم سب کو اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو زندگی جو ہے اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالنا چاہیے، اور ہم دوسروں کو بھی نیکی کی طرف بلانا چاہیے، کبھی اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ سنگین جرم ہے۔ اللہ کی سب مل کر اطاعت کریں، اللہ کے رسول کی اطاعت کریں، ایک زندگی گزاریں جو اللہ کو راضی کر دے، اور وہ رضا راضی جبھی ہوگا جب اللہ کے رسول کے مطابق جو ہے، جو رول ماڈل تھے رحمۃ اللہ عالمین ہیں، ان کے مطابق زندگی گزاریں۔ یہاں جو ہے مشہور عبادت کرنے والے، ان کے آگے پھر جانے والے لوگوں کی وہ بتائی گئی ہے کیا ہوگا ان کے ساتھ۔ بتوں اور جو معبود بنا لیتے ہیں ہم، ان کی بے بسی، اللہ کا علم اور قدرت جو ہے، اور باغیں اور نہریں، اللہ کی مشیت، قیامت دن کے دو گروہ ہوں گے، اور جنت کی نعمتیں کیا کیا ہیں، کافروں کا دردناک عذاب۔ یہاں لوگوں سے خبردار کیا گیا ہے جو صرف جو ہے اس کنارے پہ رہ کے جو ہے اللہ کی بات کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتے، کسی چیز میں جو ہے قربانی نہیں دینا چاہتے، تو اللہ ان کے خلاف وہ کرتا ہے، اور پھر جنت اور جہنم کے راستے کو اللہ تعالیٰ کلیئر فرماتا ہے۔ تو یہاں پر ایک پارٹ ٹائم مسلم کا نقشہ کھینچا گیا ہے، جو صرف کنارے پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ عبادت کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جو ہے مسلمان ہوں گا، مگر جہاں فائدہ ہوگا وہاں فائدہ وہ کروں گا، ورنہ پھر جو ہے آزمائش آ جائے تو فوراً منہ پھیر لیتا ہے، اور انہیں دنیا آخرت کا اس کا سارا اٹھایا، یہی کھلا نقصان ہے۔ پھر اس کے اندر یہ بھی ایٹیٹیوڈ ہے کہ بھئی وہ جو ہے اپنی ہیج بیٹس جو ہے ہیج کرتے ہیں، تو اللہ کے سوا ان ہستیوں کو بھی پکارتے ہیں جو انہیں کوئی ضرر پہنچا سکتی ہیں اور نہ کوئی نفع دے سکتی ہیں۔ فوراً جو ہے کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو کسی آستانے پہنچ کے پکارنے لگتا ہے، تو وہ تو ان کو نہ سن رہے ہیں نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ان کو پکارتے ہیں جن کا نقصان اس کے نفع سے کہیں زیادہ قریب ہے، کیونکہ اس کو جو ہے یعنی اگر وہ پکارتا ہے کسی آستانے میں جا کے کسی کو، مردہ آدمی کو، تو وہ تو یعنی کہ اس کا یعنی کہ ایمان اس کا جو ہے ضائع ہو جاتا ہے، اس کا شرک کرتا ہے دوسرا، تو اگر کوئی قریب نفع اس کے تصور میں ہے تو وہ اصلی نفع تو ہے نہیں، پھر یہ قرآن آخرت میں جا کے جو ہے اس کو پھر مزید جو ہے نقصان اٹھانا پڑے گا، اور کیا ہی بڑا سرپرست، کیا ہی برا ہے، کیونکہ وہ ساتھی، کیونکہ وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتا، وہ جو تمہاری مدد کیا کرے گا؟ وہ تو اگر کوئی اس پہ جو ہے مکھیاں آ جاتی ہیں ان کو نہیں اٹھا سکتا، وہ تمہارے پہ اتنے بڑے بڑے بوجھ اٹھا سکتا ہے، آپ عقل سے تو کام لیں۔ اور ایمان اور نیک عمل کی جگہ جو ہے اللہ انہیں باغات میں داخل کرے گا، جنتوں میں داخل کرے گا، اور جو ہے اللہ تعالیٰ لازمی جو ہے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور مسلمانوں کی مدد کرتا ہے جو اسلام پہ قائم ہو۔ یہاں پر اللہ اشارہ دے رہا ہے کہ جو یہ یہاں سے شروع ہو گئی، کیونکہ مدینہ کے شروع کے اندر اور کعبے کے یعنی کہ مکی دور کے بالکل آخر کے اندر ان کی آیت نازل ہوئی ہیں، تو جیسے سورہ بقرہ میں آئے، سورہ مائدہ بھی آئے گا، یہ ذکر آئے گا کہ جو اور مذاہب کے لوگ ہیں، اگر وہ نیک لوگ ہیں اور جو ہے ان کے سب کے جو ہے ان کے جو ہے اعمال جو ہے نیک اعمال ہیں اور ایمان والے ہیں، ان کے پاس اسلام کا پیغام نہیں پہنچا، تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے جنت عنایت فرمائے۔ یہاں پر مشرک کا بھی ذکر ہے، تو یہاں پر یہ مضمون تو ایگزیکٹلی وہ نہیں ہے، پر یہ کہ ان کے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے گا، اور ہر چیز جو ہے اللہ کے حضور سجدہ رہ جائے، ایک تو یہ جو ہم نہیں جانتے اس کے حکم کے تابع، جیسے آربٹ کے اندر گھوم رہی ہیں، وہ بغیر اس کو جو اللہ نے لا بنا لیا اس کے مطابق جو ہے وہ اس سے کسی جرت نہیں ہے کہ اسے کر دے، اور یہ جہنم کی رسوائی ہوگی، اور جو ان کے لیے جو ہے آگ کے لباس تیار کیے گئے ہیں، ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا، جسے ان کے پیٹ کے اندرونی آدھا ان کی کھالیں تک پگھل جائیں گی، پھر دوبارہ بلڈ ہوں گی، پھر دوبارہ پگھلیں گی، ان کے لیے لوہے کے گزر ہوں گے، جب بھی کبھی شدت غم سے اس آگ سے نکلنا چاہیں گے تو پھر انہیں سے دھکیل لیا جائے گا، اسے کہا جائے گا کہ اب جلنے کے بعد آپ کا مزہ چلو۔ منافقین کے کمزور ایمان کی بیان کی گئے، جو صرف دور سے جو ہے وہ کرتے ہیں، مسلمانوں کی جو ہے مشکلات کے اندر ساتھ نہیں دیتے، اور خود ساتھ کا شرکا جن کو آپ پکارتے ہیں مردہ ولی اللہ، وہ تو خود جو ہے بیچارے جو ہے وہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ، بلکہ جو ہے وہ برے ان کے اگر وہ انہوں نے خود کہا کہ میری عبادت کرو، میرے سے وسیلہ مانگو، تو وہ تو خود بخود خود جو ہے وہ جو ہے وہ برے ساتھی ہوں گے، جہنم میں آپ کے ساتھی ہوں گے۔ تو اللہ کا علم جو ہے اللہ ان لوگوں کو داخل کرے جو ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں، ایسے باغات میں جن نیچے نہریں بہتی ہوں گی، تو اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، مگر وہ ہمیشہ عدل فرماتا ہے، اور قیامت کے دن دو گروہ جنہوں نے جھگڑنا ہے ذکر کیا، ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جائیں گے، سروں میں کھولتا پانی دیا جائے گا، جنت کی نعمتیں جو ہے اللہ ان کو داخل کرے گا جو ایمان لائے نیک عمل کرتے ہیں، کافروں کو دردناک عذاب ملے گا۔
اور نیک اعمال سے مالا مال وہ اہل ایمان جو کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے، سائٹ پہ کھڑے ہو کر جو ہے عبادت نہیں کرتے کہ ہم دور سے اگر ہوا فائدہ ہو گیا تو ٹھیک ہے، نقصان ہوا تو پھر میں بھاگ لوں گا، نہ کسی آستانے پہ کھڑے ہو کے مانگتے ہیں، صرف ایک اللہ سے مانگتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی بات کرتے ہیں، صرف اسی سے مدد مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ ان کو جنتی خوشخبری۔ تو اس کے اندر سچا ایمان ایسا ہو کہ وہ نہ کسی آستانے پہ کھڑا ہو، نہ کسی آزمائش سے گھبرائے، تو ان کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اللہ کی مدد کا یقین ہے۔ اور قرآن جو ہے ہماری رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کی جو ہے اس کو اپنی زندگی میں ڈھالیں، اللہ تعالیٰ حق و باطل کو فیصلہ فرما دے گا، جنتی کون ہے جہنمی کون ہے، یہ نیک نیک لوگ ہیں جنتی، اور جو وہ بدکار ہیں وہ جہنمی ہیں، جو کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں۔ اللہ کے اندر کائنات کی ہر چیز جو ہے اللہ کی مطیع فرمان ہے، کیا ہم مطیع فرمان ہونے کے لیے تیار ہیں؟ کافروں کو سخت عذاب ہے، ایمان پہ ثابت قدم رہے مسلمانوں چاہیے، اللہ کی ہدایت پر عمل کریں، قرآن کو جو ہے اپنی زندگی کا، تو اہل انعام پر جو ہے اہل ایمان پہ انعام ہوگا جنت میں، ابدی انعام، ہدایت اور پاکیزہ کلام، اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، اس پہ شکر کا بیان ہے، مسجد حرام حرم جو ہے اس کی حرمت بیان کی گئی ہے۔ تو ایمان والے نیک عمل والے جنت میں عیش کر رہے ہوں گے، اور پھر یہ اس کے علاوہ جو مسجد حرام سے کا راستہ روکتے ہیں ان کے لیے سخت وعید ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل بجا لائے ان ایسے باغات میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ان میں سے انہیں سونے اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے، ان کا لباس نفیس ریشم کا ہوگا، انہیں پاکیزہ کلام کی ہدایت دی گئی، انہیں قابل تعریف راہ کی رہنمائی گئی۔ تو یہ کہ ہمیں جو ہے قرآن کی ہدایت جو ہے ہمیں بہت بڑا نعمت ہے، تو اب اس کی ہدایت لینے کے لیے ہمیں سمجھنا ضروری ہے، یہ تو سمجھیں آپ۔ تو یہ بے شک جو لوگ کفر کرتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، جسے ہم نے تمام انسانوں کے لیے یکساں بنایا ہے، خواہ وہاں کے باشندے ہوں یا باہر سے آنے والے، اور جو اس میں ظلم کے ساتھ الحاد کا ارادہ کرے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ تو اس آیت کا جو تھا کچھ صحابہ کرام نے یہ مقصد لیا تھا کہ اس کے اندر یہ انہوں نے ہدایت بھی کری تھی، اب عمر بن عبدالعزیز نے خصوصی، کہ کعبہ کے جو رہنے والے ہیں مکے کے، وہ اپنا جو ہے صحن جو ہے کھول کے رکھیں، تاکہ لوگ جو آ کے رہنا چاہیں وہاں پر حاجی وہاں ٹھہر جائیں۔ تو یہ کہ یہ اس کے اندر اب تو یہ بدل گیا ہے اوور دا ایئرس، اب تو وہاں پر اور یہ بھی منع کیا گیا تھا اس زمانے کے اندر، کافی فتوے موجود ہیں کہ کوئی جو مکے والا جو ہے کرایہ وصول نہیں کر سکتا، تو ایسے من مانے کرائے وصول کیے جاتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ اس آیت کی تشریح اس زمانے میں یہ تھی، اب جو ہے لوگ اس کی تشریح جو ہے یہ نہیں کرتے۔ پہلے ایمان کا انعام جو ہے بہت بڑا ایمان ہے، انعام ہے جنت کے اندر، اور ہم جو اس ہدایت پہ جب اللہ نے عنایت کری ہے قرآن کی، اسے سمجھیں، اپنے عمل کریں، اس کا شکر ادا کریں، اور مسجد حرام کی حرمت کا کہ اس میں نہ کوئی ظلم کرتے ہیں دردناک عذاب ہوگا، اور یہ کہ اس کے اندر جو اور بھی کچھ پوائنٹ ہے جو ہم نے پہلے کہے۔ تو مسجد حرام آنے سے کسی مسلمان کو نہیں روکا جا سکتا، اس مسجد پر مکی غیر مکی سب کا حق ہے۔ تو جنت کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جو ہدایت ملی ہے قرآن، اس کو فالو کرنے میں، اس کی حمد و ثنا کی توفیق کے نتیجے میں حاصل ہوگی۔ تو ہمیشہ شکر گزار رہیں، شکر گزار بندے ہی جنت میں جائیں گے، اور مسجد حرام کی حرمت کا خاص خیال رکھیں۔ تو کعبہ کی تعمیر کے اندر ان کو حکم دیا گیا تھا حضرت ابراہیم کو کہ اس کی پاکیزگی کا خیال رکھیں، اور حج کا فرضیت کا جو اعلان کریں، اور سب کو جو ہے فوائد قربانی کے بھی دیے گئے۔ اس کے علاوہ حج کے مناسک جو ہیں وہ بیان کے مختصراً کہا گیا کہ ان کو فالو کرو، اور توحید کو جو ہے مقدم رکھو، نشانوں کی جو شاعر اللہ ہیں ان کی تعظیم کرو، اور قربانی کے جانوروں کے فوائد جو ہے آپ اٹھا سکتے ہیں جب تک وہ قربانی تک نہ پہنچ جائے۔ حضرت ابراہیم کو کیا حکم دیا گیا تھا بیت اللہ کے متعلق، اور ہم جو ہے کیسے جو ہے وہاں جا کے عبادت کریں؟ تو جب بیت اللہ مقرر کر دیا تھا ابراہیم کے لیے، تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور گھر کا طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اس کی تطہیر کرو، یعنی باطنی تطہیر بھی اور ظاہری تطہیر بھی، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو، یعنی اس کی فرضیت کا اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیادہ لاغر اونٹنیوں کے پر دور دراز راستوں سے چل کر آئیں گے، تاکہ اپنے دینی اور دنیاوی فائدے حاصل کر سکیں، اور مقررہ دنوں میں ان چوپایوں کو اللہ کا نام لیں جو اس نے عطا کیے، اور تم میں سے کھاؤ اور تنگ دست فقیر کو بھی کھلاؤ۔ تو یہاں پر یہ حکم آیا ہے کہ ہمیشہ جو ہے اس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اور پھر یہ اپنا چاہیے کہ اپنا میل کا چیل دور کرے، اپنی ندیں پوری کرے، قدیم گھر بیت العتیق کا طواف کرے، اور جو یہ احکام ہے، جو کوئی اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ اس کے پروردگار کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہے۔ تمہارے لیے چوپائے حلال کیے گئے ہیں سوائے ان کے جن کا ذکر تمہیں پڑھا کر سنائے گئے، بس بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے اجتناب کرو، اللہ کے لیے خالص ہو کر صرف اس کی بات کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ،
جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ آسمان سے گر پڑا، پھر یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پہ پھینک دے. یہ حکم اٹل ہے. جو کہ اللہ کے شاعر سے تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری کرنی چاہیے. ان قربانی جانوروں سے تمہاری ایک متعلق فوائد ہیں کہ ان کے ذبح ہونے کی جگہ قدیم گھر کے پاس ہے. تب یہ ان کے ساتھ جو تھے کفار مکہ جو عرب جو تھے وہ طریقہ تھا ایک دفعہ جو اس کو حدی ڈکلیئر کر دیا گیا یہ کعبہ کے لیے تو اسے استعمال کرنا جو تھا ان کے پر حرام سمجھتے تھے. تو نہ اسے سواری کرتے تھے، نہ اس کا دودھ پیتے تھے، نہ کوئی بھی چیز ہے اسے حرام سمجھتے تھے. تو اب یہاں پر قرآن نے اجازت دے دی ہے کہ آپ جو ہے اس پہ سوار ہو کے بھی آ سکتے ہیں، اس کا دودھ بھی دھو سکتے ہیں، اس کا استعمال جو ہے جس سے بھی استعمال ہو سکتے ہیں وہ سب جو ہے اس کے لیے جا سکتے ہیں. آپ چاہیں تو اس کی جو ہے بال اتار لیں، جو کچھ کر سکتے ہیں آپ. ان کا جو ہے دمبے ہیں ان کے بال اتار لیں، ان کی اون اتار لیں، تو یہ سب اجازت ہے اس کی. حضرت ابراہیم کو تعمیر کعبہ کا حکم دیا گیا، اس کی تطہیر کا اور حج کی فرضیت کا اعلان، حج کے فوائد بتائے گئے ہیں. اور قربانی کے جانور پہ جو ہے اللہ کا نام لیں جب بھی کریں، اور کوئی بھی قربانی آپ کی جو ہے حلالی نہیں ہوگی، یا آپ عام گوشت بھی کھاتے ہیں. اور یہ کعبے کا حج میں مختلف مدارک ادا کریں، کعبے کا طواف کریں. شاعر اللہ جو ہے جن کے اللہ کے نام کے جانور جو چھوڑے جاتے ہیں وہ جو بھی شاعر اللہ ہے وہ سب کی تعظیم کریں. اللہ کے ساتھ کس توحید پہ قائم رہیں، نشانیوں کی شاعر کی تعظیم کریں. قربانی کے جانور جو ہیں اس کے فوائد راستے سے اٹھاتے رہیں اور قربانی جگہ قدیم کر کے بعد جا کے پھر ان کی قربانی. حضرت ابراہیم کو ان کو حکم دیا کہ کعبہ تعبیر کے بعد جو ہے طواف کرنے والوں کے لیے خاک رکھیں اور اللہ کے لیے خالص ہو کر صرف اس کی عبادت کریں اور حج کی فرضیت کا علل اعلان جو ہے اناؤنس کریں. تو جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے وہ آسمان سے گر پڑا بغیر پیراشوٹ کے تو پھر یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اسے کسی دور دراز جگہ پہ پھینک دے گی. یعنی اس نے اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے اور یہاں بھی نقصان اٹھایا. لیکن تمام گھروں کی خصوصاً بیت اللہ کی جو پاکیزگی کا احترام کریں. اگر استطاعت ہے، مالی استطاعت ہے تو حج جیسے عظیم فریضے کو ادا کرنے کی کوشش کریں. یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ آپ کے پاس مالی استطاعت ہونی چاہیے. آپ یہ نہ کریں کہ آپ جو ہے اپنے آپ کو صحیح دست کر کے پھر چلے جائیں. آپ کا اپنے بچوں کی وراثت ہے یا آپ کی ہے جو بھی ہے تو اس کو یہ اس طرح ضائع نہیں کریں. اپنی عبادات اور نیک اعمال کے روحانی ممکنہ فائدے کو سمجھنا چاہیے، نظروں وعدوں کو پورا کرنا چاہیے. یہاں پر جو ہے نظر جو ہے ہماری جو ہے اتنی انکریج نہیں کی جاتی جس کے اندر جو ہے آپ نہ جو ایسی نظر لگا لیں جس پہ جو ہے لوگ جو ہے جس پہ آپ کو اپنی پہ مشقت میں ڈالیں، کیونکہ اللہ تو دعا قبول کرتا ہے. مگر جب آپ نے نظر کر لی ہے تو وہاں جا کے اس کو پوری کرنا بھی ضروری ہے. شاہد کی احترام کریں اور جو ہے اللہ سے جو بھی منسوب چیزیں ہیں ان کا احترام کریں. تو خالص نہیں ہے تو شرعی طریقے سے کریں اور اللہ کے نام سے جو ہے کوئی بھی قربانی ہے جو آپ کے گھر پہ ہو یا وہاں جا کے ہو. تو قربانی کا حکم ہے. مخلص مومن کی صفات کیا ہیں؟ قربانی کے جانور کون کی اہمیت، ان پر اللہ کا نام لینا قربانی کی اصل روح اور یہ ہے مومنین کا دفاع. اور یہاں پہ بتایا کہ ہر قوم کے جو ہے الگ جو ہوتے ہیں، ہر امت کے اللہ تعالیٰ نے الگ مناسک دیے ہیں، الگ طریقہ عبادت دیا ہے. اور یہ ہے کہ جو ہے تم جو ہے ان کو کرنے میں دوبارہ آئی ہے کہ اللہ کا نام لو ان پہ. اور یہ اس کے واقعہ کا ہے جیسے مومن کی خصوصیت بیان کی گئی ہے کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل جو ہے ایک دم لرزہ ترسا ہو جاتے ہیں. وہ جو ہے اور جو صبر بھی کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا ہے ان کو جو ہے اس کے اندر جو ہے اس کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں. اور پھر اب یہی بتایا جا رہا ہے کہ لن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. تو یہ کہ تمہارے جو ہے قربانی کا گوشت نہیں پہنچتا اللہ کے پاس، وہ تو تم میں ہی بٹ جاتا ہے، خون زمین پہ بہ جاتا ہے. تو صرف چیز پہنچتی ہے تقویٰ. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ بھئی جو ہے بڑے بڑے ٹینٹ لگ رہے ہیں، سجا رہے ہیں، دکھا رہے ہیں ہم نے تو اتنے لیے، ہم نے 8 لاکھ کی لیے، ہم نے 1 کروڑ کی لیے، سب بتا رہے ہیں، ٹی وی پہ آ رہے ہیں اور گھما رہے ہیں، خود کر رہے ہیں. تو وہ سب دکھاوا جو ہے وہ تو یہیں رہ جائے گا. اللہ جو دکھاوے پہ خوش نہیں ہوتا. اللہ کہتا ہے میرے لیے جو ہے میری خوشنودی کے لیے کرو، میرے سے ڈرتے ہوئے کرو. جیسے وہ جو ہوتے ہیں وجہ بس ان کا جو ہے دل جو ہوتے ہیں ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ان کے دل جو ہے درزہ ترزہ ہو کانپنے لگتے ہیں کہ اے اللہ اتنی بڑی اس کی اور سے اللہ کے خوف سے، اللہ کے اس کی اور کے اندر سے. بشیر مسین اللہ امن اللہ کل خوان کفور. تو یہاں قربانی کا فلسفہ بیان کیا ہے. ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی ہے تاکہ ان شفاعت پر اللہ کا نام لیں جو اس نے عطا کی ہیں. اور تمہارا معبود تو ایک ہی معبود ہے، اسی فرما بردار بنو، عاجزی کرنے والوں کو بشار دے دو. اور ان کے یہ بتایا گیا خصوصیت بتائی گئی مومنین کی، جو اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، لرزہ ترسا ہو جاتے ہیں. جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں
اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو مقیم الصلاۃ ہیں، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے راہ الہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں میں ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے بنایا ہے، اس میں تمہارے لیے خیر کثیر ہے۔ تو اس کے علاوہ یعنی کہ جو ہے اس کے اندر دونوں چیزیں ہیں کہ بھئی اونٹ واقعی جب گائیں سبھی کر سکتے ہیں، تو اس کے اندر اونٹوں کا خاص ذکر کیا ہے کیونکہ عربوں میں زیادہ تر اونٹ ہی قربان ہوتے تھے وہاں پر، تو جہاں پہ جب جب پہنچتے تھے، تو جب وہ قطار میں کھڑے ہوں تو ان پہ اللہ کا نام لو، جب وہ اپنے پہلو میں گر جائیں تو ان میں سے کھاؤ، اور تنگ دست فریق کو بھی کھلاؤ اور سوال کرنے والے کو بھی۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے نہ ان کا خون، بلکہ اس سے تک تمہاری سے پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ اس لیے اس طرح اس نے انہیں تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور اس پر کہ تم نے ہدایت دی، ان دیکھو کاروں کو بشارت دے دو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے جو ایمان لائے، بے شک اللہ کبھی کسی دغابات ناشورہ پسند نہیں کرتا۔ تو اب یہ کہ آپ انسان جو ہے ایک اونٹ کی لاش سے مر سکتا ہے، اس گائے کی بھی اتنی طاقتور جانور ہوتے ہیں، بیلوں کو دیکھیں، مگر اللہ نے مسخر کیا ہے کیسے ہم ان کو جو ہے قربان بھی کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے دودھ بھی استعمال کرتے ہیں، اور ان کے جو ہے گوشت بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ سب جو ہے اللہ کی رحم ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ تو اب جو ہے ان کا جو ہے کبھی دکھاوے کے لیے آج سے کریں کہ کبھی قربانی کے لیے جو ہے میں دکھاوے کے لیے نہیں کروں گا، اور یہ بھی نہیں کروں گا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا پھر بھی جو ہے قرضہ لے کے وہ کر کے جو ہے مانگ تانگ کے جو ہے قربانی کر رہا ہوں کہ بھائی میری جو ہے سفید پوشی کا برم ہے۔ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں، آپ قربانی نہیں کر سکتے، اس کے اندر جو ہے کوئی شرمندگی کی بات نہیں۔ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے لیے کیا جاتا ہے، بندوں کے لیے نہیں کیا جاتا۔ تو ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ بھی ہے، مناسک بھی ہیں، حج کے مناسک بھی ہیں، اور طریقہ عبادت بھی ہے۔ اور جو ایسے مخلص مومن کی کیا صفات ہوتی ہیں کہ ان کا دل جو ہے اللہ کا ذکر سے ان کا ڈر جاتے ہیں، وہ ایک دم سے وہ قرآن سن کے ان کے دل وہ ہو جاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا جب جہنم کا ذکر ہوتے ہیں، تو مصیبت اور صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ قربانی کے جانور جو ہیں اونٹ گائے میں اللہ کی نشانیاں سے بنائے گئے، ان کو قربان کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، اور کھاتے وقت بھی قربانی اصل ہوئے نہ گوشت نہ خون اللہ کو پہنچتا ہے، صرف تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ تو یہ اللہ کے بندوں پرہیزگار بنو، اللہ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرو، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ بے شک اللہ ایمان والی طرف سے اللہ کلو کی اپنی طرف سے جو ہے اللہ جو ہے اپنی دفاع کرتا ہے ان کا۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر الذین وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کو یعنی ایک تو دل ان کے کانپ اٹھتے ہیں، اور وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتِ، جب اللہ کی آیات انہیں سنائی جاتی ہے قرآن کی، زَادَتْهُمْ ایمان، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جب کیسے بڑھے گا؟ یہ نہیں کہ آپ کو سمجھ کے بغیر بڑھے گا، بلکہ جب آپ سمجھیں گے اور پھر وہ اللہ پہ توکل کرتے ہیں، تو اللہ کی عظمت، اللہ کی جلال و قدرت کا بیان ہوتا ہے تو ان کے دل خشیت سے لبریز ہو جاتے ہیں، ان کی عظمت کے تصور سے، اللہ کی عظمت کی تصور سے لرز اٹھتے ہیں، وہ قرآن سن کر ان کا ایمان اور توکل بڑھ جاتا ہے۔ تو جب قرآن قربانی کرتے ہیں ان کا گوشت اور خون تو یہیں رہ جاتا ہے، ان کی کھال بھی یہیں رہ جاتی ہے، صرف ثواب جو ہے ہمارے اخلاص اور تقویٰ کا ملتا ہے، اسے دکھاوے کے لیے قربانی کرنے والوں کو کچھ نہیں ملتا۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس متعلق بہت خبردار ہو جائیں۔ قربانی اللہ کے لیے تو اس میں اللہ کا نام لازمی لیں، اسی خوشنودی کے لیے کریں۔ ہم نے اپنے مومنین کی صفات پیدا کریں کہ جب ہم اللہ کے ذکر سے جو ہے ہمارا دل جو ہے کپا جائے، اور مصیبتیں ہم صبر کریں، نماز قائم کریں، اور اللہ کے دیے سے ویسے جتنا بھی چھوٹا بھی ہو اس میں سے ایک حصہ آپ ضرور نکالیں، اور تو اللہ کا نام ضرور لینا چاہیے قربانی کرتے وقت۔ اور قربانی کا اصل مقصد جو ہے نہ گوشت ہے نہ خون ہے، بلکہ پرہیزگاری، اللہ کے آگے پرہیزگاری دکھانی ہے، اخلاص ہے۔ تو اس کے دیکھنے کھانے کے لیے نہیں کریں۔ اللہ پہ ایمان رکھیں، یقین رکھیں، یقیناً اپنے بندوں کا دفاع فرماتا ہے۔ عزیزان من اس اسباب کو اپنی زندگی میں نافذ کریں، ان کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے۔ تو یہاں یہ مدینے کی شروع کی جو ہے وہ آیات ہیں، تو اس میں جو ہے قتال کی اجازت دی جا رہی ہے، اور صالح حکمرانوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، رسولوں کی جٹانے کا انجام کیا ہوتا ہے، ظالم بستیوں کی تباہی، سیر و سیاحت کریں، تاریخ آثار سے نصیحت حاصل کریں، عذاب میں جو ہے اللہ کے وعدے اور وقت کا فرق کیا ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے، اللہ کا ٹائم کیا ہے، ظالم بستیوں میں مہلت، پھر گرفت ہوتی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے دفاعی جنگ کی اجازت جاری ہے کہ جب لوگ تم پہ ظلم کر رہے ہیں، اور جو ہے مساجد اللہ، اور جہاں جہاں بھی جو عبادت گاہیں ہیں ان کو روکتے ہیں عبادت کو، تو ان کے خلاف کہا گیا ہے۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جو ہے تکذیبیں جو نبی تھی پہلی امتیں میں کیا، ان کے ساتھ ان کی تباہی ہوئی، تو تم جا کے دیکھو کہ کیا ان کا اشر ہوا۔ تو ان لوگوں کو جنگ کی اجازت دی گئی ہے جو ان پر ظلم کیا گیا، اور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر یقیناً قادر ہے۔ اور جو لوگ اپنے ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے، اگر اللہ لوگوں کے ذریعے اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے نہ ہٹاتا
تو خانقاہیں، گرجے، یہودی عبادت گاہیں اور مسجدیں جہاں اللہ کا نام لیا کثرت سے لیا جاتا ہے، سب مسمار کر دی جاتی ہیں۔ لیکن ان کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ یقیناً طاقتور اور غالب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں تو نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے۔ تمام امور کا انجام اللہ کے اختیار میں۔ تو یہاں جو ہے مسلمانوں کا بتایا گیا ہے کہ مسلمان جو امیر ہوں گے ان کا کیا جب وہ حکمرانی میں آ جائیں گے تو یہ لازمی جو ہے قائم کریں گے۔ تو دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ نافرمان قوموں کا انجام دیکھو کہ تکذیب کرتے ہیں، پہلے بھی تکذیب ہوئی ہے، اور زمین و سیر سیاحت کر کے دیکھ لیں گے کیا حشر ہوا ان کا۔ تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ عذاب جلدی کا مطالعہ کرتے ہیں وہ جو ہے وعدے کی خلاف نہیں کرے گا، مگر اللہ کا وقت جو ہے اللہ کہتے ہیں بھی ہوگا، تو وہ جو ہے 10,000 سال بھی ہو سکتا ہے، 1,000 سال بھی ہو سکتا ہے، 50,000 سال بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں پلانٹ پہ مختلف جو ہے دن، جیسے سولر سسٹم میں مختلف اوقات ہیں، اور یہ جو جب بستیوں کی ٹائم آ گیا تو پھر جو ہے انہیں پکڑ لیا گیا اور سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ اور ویسے بھی ہمارا جیسے ہم نے کہا کہ فوراً ہی آپ کی جو ہے شروع ہو جاتا ہے قیامت، جب آپ جیسے آپ مرتے ہیں۔ یہاں پہ قتال کی اجازت دے دی گئی، اور جو صالح حکمرانی کی صفات بیان کی گئی، رسولوں کی تکذیب والوں کو کیا اثر ہوتا ہے، اور جو ہے عذاب میں تاخیر جو ہے مہلت دی جاتی ہے، مگر اللہ کا ٹائمنگ الگ ہے، ہماری ٹائمنگ الگ ہے۔ تو اللہ تمام مذاہب کی بادشاہوں کی حفاظت کی حکمت دیتا ہے جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اللہ کی ٹائمنگ الگ ہے، ہماری ٹائمنگ الگ ہے۔ تو کائنات میں ہر سیارے پر دن اور رات، دن اور سال مختلف ہے۔ یہ مرکری ہے، جیسے عطارد جسے اردو میں کہتے ہیں، ایک دن 58 زمینی دن کے برابر ہوتا ہے، اور زورا وینس جو ہے اس کا ایک دن جو ہوتا ہے 243 زمین دن کے برابر ہوتا ہے۔ تو اسی طرح آپ اور جائیں گے، سیارے ہوں گے، آسمان کی رمائش شمسی دن یہیں پہ ہے، تو اور کوئی بڑے بڑے جو ہے وہ جو ہے دن ہوتے ہیں، ایک ایک سال کے دن ہوتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ نہیں سمجھے کہ کب ہو رہا ہے، وہ جو ہے کبھی بھی ہو سکتا ہے اللہ کی ٹائمنگ میں۔ تو اگر ہم ظلم کا شکار ہوں تو دفاع کا حق رکھتے ہیں، اس میں جو ہے آپ جو ہے اگریسو ایکشن بھی لے سکتے ہیں، کہ جو ہے اس کے اندر جو ہے یہاں پہ وہ غافل ہے تو آپ یہاں حملہ کر دیں، اور مظلوموں کی مدد کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اور اگر اللہ ہمیں حکومت دے تو دے اختیار دے، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنے کا نظام بنائے، اور نیکی کا حکم دے، برائی سے روکے، وہاں پر جو ہے کبیرہ گناہ جو ہے ہر طریقے سے کوشش کریں کہ وہاں پر کبیرہ گناہ نہ ہو، اور یہ عبرت حاصل کریں کچھ اقوام سے۔ اللہ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، مگر ہمارے تو مہلت جب بڑھتے ہیں تو فوراً ہی ختم ہو ہی جاتی ہے۔ تو یہ نبی کا کیا کردار ہوتا ہے، مومنوں کو کیا وعدہ کیا گیا ہے، منکرین کا انجام کیا ہوگا، انبیاء کی کیا آزمائش ہوتی ہے، اور آزمائش کی کیا حکمت ہے، علم کی پہچان کیا ہے، اور کافروں کا شک اور قیامت کا دن۔ تو یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول سے کہا کہ کہہ دو کہ تم میں نذیر مبین ہوں، یعنی کھلا جو ہے ڈرانے والا ہوں، اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے یعنی مغفرت و رزق کریں، یعنی نذیر و بشیر ہوں۔ اور پھر جو ہے وہ جو آیات میں ہمارے مہاجرین، اور اس کے علاوہ یہ ایک اہم بات کی گئی، وہاں ارسلنا من قبلک من رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیۃ۔ تو یہاں پر جب یہ ہر رسول کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ جو ہے دین غالب ہو جائے، زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ سب جو ہے ان کو چاہتا ہے کہ ہر روح کو میں بچا لوں، تو وہ جو ہے اللہ کے راستے پہ قائم ہو کے جو ہے اسلام لے آئیں، مگر یہ کہ وہ پھر جو ہے شیطان جو ہے وہ وسوسہ اندازی کر کے لوگوں کو بھی روکتا ہے، نبی کے اندر بھی وسوسہ اندازی کرتا ہے، لوگوں میں وسوسہ اندازی کرتا ہے تاکہ وہ جو ہے ایمان نہ لائے۔ تو وہ جو ہے مگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نبی کی جو ہوتی ہے مومنین کی جو ہے ان کو ہی فتح دیتا ہوں۔ یہاں پہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول جو ہیں وہ ان کو کہہ دیا کہ کہہ دو کہ میں نذیر اور بشیر ہوں، جنت کی خوشخبری دیتا ہوں، جہنم کی وہ کرتا ہوں۔ اور جو آیت کو جھٹلانے، بات کی نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کے لیے جہنم ہے۔ اور کوئی نبی، رسول یا نبی ایسا نہیں بھیجے جس نے کوئی تمنا کی ہو اور شیطان نے اس تمنا میں وسوسہ ڈالنے کی کوشش نہ کی ہو، تو اللہ شیطان کے ڈالے وسوسے کو مٹا دیتا ہے، پھر اپنے فیصلے کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا، حکمت والا ہے۔ تو اس سے نہیں ڈریں کہ اگر آپ کو ڈسکریج کرتا ہے تو وہ اس سے آپ ڈسکریج نہ ہو، اور تاکہ شیطان کی وسوسہ اندیشی ان لوگوں کے لیے آزمائش بن جائے جن کے دلوں میں کفر کی بیماری ہے، جن کے دل سخت ہو چکے ہیں، بلا شبہ یہ ظالم لوگ حق سے بہت دور نکل گئے، اور تاکہ وہ لوگ جو جنہیں علم ادا کیا ہے سب پہچان لیں کہ قرآن حق ہے آپ کے پروردگار کی جانب سے، بس وہ اس پہ ایمان لائیں، ان کے دل عاجزی سے جھک جائیں۔ بے شک اللہ ایمان والوں کی سیدھی راستے کی طرف ضرور رہنمائی فرماتا ہے۔ یہ منکر ہمیشہ شک میں مبتلا رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے گی، کسی ایسے دن کا عذاب ان پر ٹوٹے گا جس میں کوئی خیر نہیں۔ ویسے بھی جیسے ہم نے کہا اب عذاب تو آ ہی جاتا ہے انسان میں جو کافر ہوتا ہے۔ اس دن حکومت صرف اللہ کی ہوگی، وہی اس کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ تو جو ایمان لائے، نیک عمل بجا لائے، وہ نعمت سے بھرپور جنتیں میں ہوں گے، جنہیں کفر کیا، ہمارے آیتوں جھٹلائے، ان کے لیے ذلت آمیز
نبی جو ہے نذیر و بشیر ہوتے ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا، اور آزمائش ہوتی ہے کہ ان کی تمنا ہوتی ہے، اس پہ جو ہے شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ آزمائش کی قیمت اہل علم کی پہچان کیا ہے؟ کافروں کو شک اور قیامت کا دن جو ہے ان کو جائے گی، تو اس دن بادشاہ اللہ کی ہوگی، انہیں جو ہے فیصلہ ہو جائے گا، وہ جہنم ملے گا انہیں، اور منکرین کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہی ہے۔ تو دو راستے ہیں، ایمان لا کے نیک عمل کر لیں، یا پھر جو ہے بد عمل کر کے اور ٹھکرا کے جو ہے حق کو وہ جہنم وہ پا لیں۔ تو یہ کہ انسان کون سا راستہ، تو ہر رسول کی تمنا ہوتی ہے دین تیزی سے پھیلے اور پوری انسانیت ہدایت یاب ہو جائے، اور شیطان اس تمنا کے پورے ہونے میں مومنین، منافق اور کفار کے دلوں میں وسوسہ اندازی کر کے رکاوٹ ڈالتا ہے، مگر اللہ جو ہے اس کا فیصلہ پختہ ہے کہ وہ دین کو آنا ہے تو دین آئے گا۔ ہم نے رسول کی پیروی کریں، اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں وہ جو ہوتے ہیں نذیر اور بشیر ہوتے ہیں، ان کی خوشخبری کو دیں، اور یہ نشانی کے دین کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے سے بچنا چاہیے، علم حاصل کرنے کی جستجو رہنی چاہیے تاکہ ہم حق کو پہچان سکیں، قرآن کو سمجھیں، یوم آخرت کو یاد رکھے جو ہے کہ ہاں عمل کی جواب دینی پڑے گا، تو ہر عمل کریں، اپنی زندگی اس طرح گزاریں تاکہ آپ کو احساس ہو۔ جو اللہ کی خاطر جو ہے ہجرت کرتے ہیں، ان پہ اگر انتقال ہو جائے ان کا یا وہ مارے جائیں، تو انشاءاللہ جو ہے اللہ کا اجر ان کے آگے جو ہے جنت ملے گی انہیں، اور ان کو جو ہے وہ اچھے سے بہترین سے بہترین جنت ملے گی۔ اور مظلوموں کے لیے اجازت ہے کہ وہ جو اپنی زیادتی کا بدلہ لیں، اور اللہ کیسے اللہ نشانیاں دکھائیں گے کہ اللہ کیسے جو ہے سرزب کرتا ہے، رات کو دن کو بدلتا ہے، اللہ کی جو ہے ہر چیز زمین آسمان اللہ کے ہیں، وہ بے نیاز ہے۔ والذین حاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا، تو اللہ جیسے شہیدوں کا ہوتا ہے اسی طرح بتا رہا ہے کہ ان کے لیے جو ہے رزق حسنا ہوگا، من اللہ خیر الرازقین، کیونکہ اللہ بہترین رازق، لیدخلنہم مدخلا یرضونہ، یہاں پہ ایک اہم بتائی گئی ہے کہ ان کو ایسے جگہ جنتوں میں داخل کیا جائے گا جس کو پسند کریں گے، ان اللہ علیم حکیم، تو وہ اپنی چوائس سے کہہ سکتے نہیں مجھے یہ والی جنت چاہیے، مجھے یہ جنت چاہیے، تو یہ صرف رزق شہیدوں کے لیے ریزرو ہے کہ وہ اپنی مرضی کی جنت میں جا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ اور جیسے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ رات کو دن میں، دن کو رات میں اللہ بدلتا ہے، اور کیونکہ ان اللہ هو الحق، اور جو ہے علم اللہ جیسے زمین کی نشانیاں دوبارہ بتائی گئی ہیں کیسے پانی نازل ہوتا ہے، اس سے ساری چیزیں ہو جاتی ہے، اور وہی جو ہے اس کی جو ہے کائنات میں ہر چیز جو ہے اسی کی ملکیت ہے، اور وہ جو ہے غنی حمید ہے، بغیر کسی کی خود ہی جو ہے حمودہ صفات ہے، اس کے اندر جو ہے اس کے اندر کسی کو یہ ایڈ نہیں کر سکتا، اس کی وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے کہ کون اس کی بات کر رہا ہے کون نہیں کر رہا، پھر بھی جو ہے اس کو پسند ہے کہ اگر جو ہم عبادت کرتے ہیں تو جیسے پہلے ہم نے کہا کہ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کر گئے، جو یا تو شہید ہوئے یا پھر معاذ مر گئے، تو اللہ جو بہترین رزق بھی دے گا، اور ایسی جگہ جگہ داخل کرے گا جسے دل سے پسند کریں گے، اس جنت میں ان کو داخلہ دینے کا۔ اور پھر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اتنا ہی بدلہ لے جتنا اسے ظلم کیا گیا ہے، تو پھر اس پر دوبارہ زیادتی کی جائے تو اللہ ضرور اس کی مدد فرمائے گا۔ اور اللہ کو دن، اور یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ کی قدرت کے مظاہر بتائے جا رہے ہیں کہ کیسے جو ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور جو باقی جتنے بھی جو ہیں اللہ کے سوا، وہ سب جن کو پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں۔ کیا اللہ کیسے زمین سے بارش نازل کر کے جو ہے زمین کو سرسب بنا دیتا ہے، تو اللہ جو ہے جو کچھ آسمان زمین سب اسی کا ہے، اللہ بے نیاز اور لاکھ حمد و ثنا ہے، ستوتا۔ مہاجرین جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہیں، ان کا جو ہے یہ کہ اگر وہ مارے گئے، جیسے ہم نے کہا کہ اس کے نہ اپنی مرضی کی جنت میں جا سکتے ہیں، اور مظلوم کی اجازت ہے کہ وہ جو ہے بدلہ لے لیں، اور اس کی اللہ مدد کرے گا اگر دوبارہ ان کو وہ ہارڈ کوئی کرے۔ اللہ ہی حق ہے، اس کی نشانیاں بتائی گئی ہیں، اللہ کی ملکیت ہے اور ساری کائنات، اور اس کی وہ جو ہے غنی بھی ہے اور جو ہے سخت صفات ہے۔ جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرتے ہوئے مر جائیں یا شہید کر دیے جائیں، تو اللہ انہیں اپنی پسند کی جنت بھی دے گا۔ تو ہمیں جو کوئی تعامل نہیں کرنا چاہیے اللہ کی راہ کے اندر نکلنے میں، جدوجہد کرنے میں، قربانی دینے میں، کیونکہ اس کا بہترین صلہ جو ہے جنت ہے، اور ہماری پسند کی جنت ہے، اور اگر ہم پر کوئی ظلم ہو تو ہمیں انصاف کے لیے کوشش کرنے کا حق ہے، حاصل کرنے کا، اور اللہ ہماری مدد کرے گا، اور اللہ کی قدرت و حکمت پہ بھی غور کریں، اور اللہ ہی برق ہے، اس کے سوا سب باطل ہے، یا کا نعبد و یا کا نہیں، صرف اسی کی بات کریں، صرف اسی سے مدد چاہیں، کوئی وسیلہ نہ لینے، کسی اور سے کوئی اپنی مرضی، کسی اور پہ نہ چادریں چڑھائیں، نہ دیکھیں چڑھائیں، صرف اللہ کو جو ہے اللہ کو راضی کریں، اور اس کے لیے ہماری عبادت جو ہے یہ سمجھ کے کریں کہ اس کو تو ہماری بات کی ضرورت نہیں، ہمیں اس کی عبادت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کی نعمت یہ کائنات پر اس کا اختیار ہے، ہر امت کے لیے مناسب اور دعوت رب ہے، منکرین کا رویہ اس کا انجام کیا ہوگا اللہ کا سب جانتا ہے، قیامت دن کا فیصلہ وہی کرتا ہے،
اور بے سند معبودوں کی بات کرنے اور ظالم بے مددگار ہوں گے۔ اللہ نے کیسے ہمیں زمین کو مسخر کیا ہے ہمارے لیے، اور کیسے جو کشتی کو بھی، اور پھر اس کے علاوہ بھی یہ کہ ایک باطل پرستی کی مذمت کی گئی ہے، اور جو بھی ہے جو کسی چیز کی جو وہ جس کی عبادت کرتے ہیں اس کے لیے جو ہے اس سے دعا مانگتے ہیں تو اس کے لیے ان کے پاس کوئی سلطان نہیں ہے۔ اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ہماری زمین کی جتنی چیزیں ہمارے تابع کر دی ہیں۔ اب دیکھیں پورا انسان جو ہے کس طرح، اس وقت تو نہیں تھا انسان، مگر آج آہستہ آہستہ کر کے انسان نے پوری چیزیں جو ہیں یہاں کی تابع کر دی ہوں، بلکہ اس کو خراب کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ تو گلوبل وارمنگ سے کیا ہو رہا ہے، کتنے بڑے بڑے طوفان آ رہے ہیں، تو یہ کشتی کو بھی ہم نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے، کتنے سمندر سے چلتی ہے، اور پورا 80% تجارت جو ہے اسی کے ذریعے ممکن ہے۔ تو یہ کہ، اور یہ آسمان کو بھی ہم نے اوزون لیئر کے اندر سوراخ ہونا شروع ہو گئے، اور اگر شاپ ساخی بات ہے تو وہ ٹوٹ کے جو ہے پورا جو ہے ختم ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تو بہت شفقت کرنے والا مہربان ہے، اور وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں موت دے گا، اور پھر وہی دوبارہ زندہ دیکھ کر کے ہمیں جو ہے پھر ہاتھ میں آدھی حاضر کرے گا۔ انسان تو ہر وقت جو ہے ناشکرا ہی ہے۔ تو ایک ہر امت کے لیے ایک طریقہ عبادت ہے، تو اس کے لیے اب ضروری ہے کہ ہم جو ہے جو دستور عبادت جو ہے جو اللہ نے دیا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے دیا، اس کو ہم عمل کریں۔ تو یہ نہ ہو کہ آپ نے کہا "بھائی میں فلاں فرقے کا ہوں تو میرا یہ عبادت ہے، میں فلاں فرقے کا ہوں تو یہ عبادت ہے"، تو کوئی چیک کرنے کی ضرورت نہیں، سمجھتا کہتا ہے ڈرتا ہے کہ پھر میں جو اپنے فرقے سے نکال دیا جاؤں گا۔ تو بھائی آپ اللہ کے اس کے دربار سے نہیں نکالے جائیں، بس یہ دیکھیں کہ آپ کا طریقہ عبادت جو ہے جو اللہ کے رسول نے کرتے تھے، اللہ کے صحابہ کرتے تھے، اور اللہ کے جو تھے تو اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ اور پھر باطل پرستی کی مذمت کی گئی ہے، جو معبود کی بات کرتے ہیں میں ان کی کوئی دلیل نازل نہیں گئی۔ اللہ کی نعمتوں کو اللہ نے انسان کو جو ہے زمین پہ تصرف دیا ہے، ہر امت کے لیے مناسک ہیں، اسی کو سیکھیں، اسی پہ عمل کریں، مسلمانوں کے لیے اہم ہے۔ اور جو ہے اور جھگڑا اپنی طرف کی طرف بلاتے رہو۔ ان کا رویہ ہے کہ وہ وعدے تلاوت کی جاتی ہے اور انکار کرتے ہیں، اور حملہ کرنے کو تیار رہتے ہیں، ان کے لیے آگ کا وعدہ ہے جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں اگر آپ شرک کے خلاف وہ بتائیں گے بھائی یہ شرک ہے، تو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو جو ہے کہیں آپ چلے جائیں تو وہ آپ کو مارنے پہ تل جائیں گے۔ تو یہ اللہ آسمان زمین ہر بات جانتے ہیں، قیامت دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اور اللہ کی جو ایسی چیزوں کی بات کرتے ہیں ان کی کوئی سند ہی نہیں، ان کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، تو ظالموں کو کوئی مدد۔ ہر امت کے الگ مناسک عبادات ہوتے ہیں جو ان کے نبی لاتے ہیں۔ ہم اسلام کے مناسک و طریقہ عبادت صرف رسول اللہ کی احادیث صحیح سے ہی سیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہماری نماز طریقہ نبی کے مطابق نہیں، قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں پر شکر گزار ہونا چاہیے، کیسے اس نے ہمیں تابع کیا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے جیسے ہم نے زمین کو نقصان پہنچا رہے ہیں اس کو چھوڑیں، اور اجتماعی طور پہ اٹھیں، گلوبل وارمنگ کو ختم کریں، یہ کلائمیٹ چینج ہے اسے ختم کریں۔ تو یہ کہ اپنا جو حصہ ہے درخت لگائیں، اور اس کے اندر جو ہے تاکہ اس کے اندر جو ہے ہم سانس لینے کے ہمارے بچے قابل ہوں، ہم قابل ہوں، پانی کا ذمہ دارانہ استعمال کریں۔ تو یہ کہ مذہبی طریقوں کا احترام بھی کریں، حق پر ثابت قدم رہیں، اور یہ کہ اپنی جو ہے نماز جو میک شور کریں کہ عبادت جو ہے اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہے۔ اور اگر حق کی تبلیغ کے اندر ہمیں لازمی جو ہے مخالفت کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگ حملہ کرنے پہ بھی تلے ہوں گے، تو صبر استقامت کریں، کیونکہ وہی لوگ اگر ہدایت پاتے ہیں تو ہماری قیامت کے اندر شکر گزار ہوں گے۔ تو یہ باطل معبود جو ہے یہ لوگ جو ہے مختلف سائنسدان یہ مل کر بھی جو ہے ایک جو ہے ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے، اور رسولوں کا انتخاب اللہ کا علم جسور چنتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، اور عبادت رکوع سجود اور نیک کام کرنے کی مومنین کو احکام ہے۔ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، دین میں کوئی یہاں کہا ہے کہ جس کو تم شریک بناتے ہو وہ تو ایک مل کے بھی سب جو ہے ایک جو ہے ایک مکھی تک نہیں بنا سکتے۔ تو یہ کہ ضعف الطالب والمطلوب، وہ بھی کمزور ہیں، جو طلب کرنے والا جو مطلوب ہے جو مطلب کرے وہ بھی ضعیف ہے، وہ کچھ کرنے کے وہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہ کہ سائنٹسٹ بھی مل کے جو ہے کچھ نہیں بنا سکتے، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے جو ایمان والے ہیں وہ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں، اور رب کی وہ کرتے ہیں۔ یہاں پر جو ہے یہ کچھ کے نزدیک جو ہے یہ آپشنل سجدہ ہے، اور کچھ کے نزدیک یہ دونوں سجدے جو خصوصی حج میں دونوں ہی جو ہے آپشنل نہیں ہے بلکہ obligatory ہیں۔ اور پھر جہاد کا حکم دیا گیا ہے، جہاد یہاں پر جہاد کہا گیا ہے، تو یہ جہاد بھی ہے اور تبلیغ کے لیے نکلنا وہ بھی ہے، اور ایسا کریں جیسے اس کا حق کرنے کا ہے، اور جو تم اللہ نے اسے ہم نے چن لیا ہے، اور جو ملت ابیکم ابراہیم، ملت ابی ابراہیم کے لیے وہ سماکم مسلم، اس نے ہمارا نام مسلم رکھا، اس میں بھی اور پھر اس سے پہلے بھی جو کتابیں تھیں، اور تمہارے پر رسول جو ہیں شہید ہیں، گواہ ہیں، اللہ تکون شہداء اللہ، ہم جو ہیں ان پہ شہدا ہے، ان کے انسانیت پہ، جیسے پہلے بھی آ چکا تھا۔ تو ہم جو ہے اس واسطے نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں،
वातु बिल्लाह वो मौलाकुम, उसमें अल्लाह की रस्सी को मजबूती से, अल्लाह को मजबूती से पकड़ के वो पढ़े, वो मौलाकुम, वही हमारा मौला है। और नेमल मौला नेमल नसीर, तो बेहतरीन मौला है और बेहतरीन जो है फतह दिलाने वाला नसीर। तो ये भी है कि जैसे हमने कहा, जो अल्लाह के सिवा पुकारते सब मिलकर एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, चाहे सब इस काम पर इकट्ठे हो जाएं। अगर मक्खी उनसे कुछ छीन ले तो उसे छुड़ा भी नहीं सकते। तालिब भी कमजोर, मतलब भी आजिज, उन्हें अल्लाह की कदर ना पहचानी जैसी पहचानी चाहिए थी। यकीन अल्लाह बहुत ताकतवर गालिब है। अल्लाह अपने फरिश्तों से भी पैगाम भिजवाने वाले मुंतखब फरमाता है। इंसानों में से भी बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला देखने वाला है। तो पैगाम रस भी होते हैं, पैगम्बर भी होते हैं, और जो है फरिश्ते भी होते हैं। और वो हर कुछ हर चीज़ जानता है। रुकू करो, सज्जा करो, अपने प्राण की बंदा के इख्तियार करो, नेक अमाल करो ताकि तुम फलाह पाओ। अल्लाह की राह में जिहाद करो जैसे कि जिहाद का हक है। उसी ने तुम्हें मुंतखब फरमाया, दीन में तुम पर तंगी नहीं रखी। ये तुम्हारे बाप इब्राहिम का तरीका है। उसी ने तुम्हारा नाम मसली रखा पहले की किताबों में भी और इस कुरान में भी, ताकि रसूल तुम पर गवाह बने और तुम तमाम इंसानों पर गवाह बनो। बस नमाज कायम रखो, ज़कात अदा करो और अल्लाह से मजबूत ताल्लुक कायम करो, वही तुम्हारा बेहतरीन सरपरस्त और क्या ही बेहतरीन मददगार है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम जो रोल मॉडल बने, लोगों को ज़बान से भी गवाही दें और अपने अमल से भी गवाही दें, अपने किरदार से भी गवाही दें, ताकि लोग देखें भाई इस्लाम ये है। तो हम में से कितने लोग तैयार हैं कि हम जो है वो रोल मॉडल बनेंगे, ताकि लोग जो है हमसे इस्लाम ज़ाहिर हो। तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना हम लोग समझते हैं। अब बेईमानी छोड़ें, झूठ छोड़ें, अपने कबीरा गुनाह छोड़ें, शराब, जुआ, ज़िना, ये सारी चीज़ें छोड़ दें, तो फिर ये हम रोल मॉडल बन जाएंगे। अपनी जो है रिस्क हलाल करें, इसको हराम का शायबे तक नहीं आने दें। इंशाअल्लाह जो है नमाज रोजे इस वास्ते करें, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए नहीं। बातिल माबूदों और साइंसदानों सबकी बेबसी है, अल्लाह की कुदरत है। रसूलों का अल्लाह चुनता है, उनमें से भी, इंसानों में से भी, और जो है उसके अंदर से जो होते हैं फरिश्तों में से। मोमिन को क्या इबादत नेकी की हुक्म दिया गया है। जिहाद फी सबीलिल्लाह, उसके अंदर आपको एक्चुअल जिहाद भी है, और आप जो है कोशिश करें अल्लाह की राह के अंदर इस्लाम का जो है फैलाने के लिए, तो वो भी है। और दीन में कोई तंगी नहीं की, तुम्हारे बाप इब्राहिम। तो सारे जो शरीक इनको बनाते हैं वली अल्लाह, जो साइंसदान मिलकर भी एक मक्खी नहीं बना सकते। और इतनी बड़ी कायनात तमाम जानदार खुद ही जो है ये लोग ये साइंसदान जो करते हैं कि इतनी बड़ी कायनात तमाम जानदार खुद ही जो है जन्म पजीर हो गए, खुद ही बन गए। तो ये कैसी वो है, जब आप बना ले भाई, वो खुद ही बन जाती है। तो एक अल्लाह के साथ बिल्कुल जो है वो बेबस है। तो अल्लाह के चुनों के रसूलों की पैरवी करें और पूरी खुशी के साथ भी अल्लाह की राह में जद्दोजहद करें। और हम इस बात पर शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमारे दीन में कोई तंगी नहीं की। और ये वही दीन है प्योर तौहीद तौहीद का, जैसे इब्राहिम लाए थे। तो अगर साबित करने के लिए शोधा बने, अल्लाह के गवाह बने, रोल मॉडल बने, तो उसके लिए भी ईमानदारी कायम करें, नमाज कायम करें, ज़कात करें, अल्लाह को मजबूती से थामें। तो इसके अंदर ये कि जो है तमाम बुरी बुरी चीज़ें, कबीरा गुनाह और जितनी भी जो बेईमानी है, सब छोड़ दें, झूठ वूठ छोड़ दें। अल्लाह ही बेहतरीन कारसा। जज़ाकल्लाह खैर दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो 70वें सिपारे के एंड तक तो जो मेरे साथ रहे, उनका बहुत शुक्रिया। आप जो मुझे फीडबैक यहाँ दे सकते हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।